Bismillahirrahmanirrahim. Honorable colleagues, I welcome you all at the platform of DPA College's online PLT for lecturers, for the promotion from lecturers to assistant professor. And today we are going to talk about a very important segment of office management, and that is recruitment process. भर्ती का जो अमल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भर्ती कैसे करनी है, इब्तदाई तकर्री कैसे करनी है, भर्ती कितनी इकसाम की होती है, कैसे करते हैं, कौन करते हैं, भर्ती में क्या चीज़ लिखी जाती है, इश्तहार कैसे देते हैं, इश्तहार देना किसने है, कैसे देना है, कितने दिन में दरख्वास्तें लेनी है, उम्र कैसे काउंट करनी है. Everything is actually the part of this today's session. Inshallah, I hope that you will enjoy getting this informative lecture on your service matters. This is Muhammad Zaid Mian talking to you all. I'm an associate professor of English, currently working as an HOD at Government Shalimar Graduate College, Lahore. And apart from my current portfolio, I've also served as Director of Education Colleges, Lahore Division, Lahore, Director Budget and Planning, Punjab DPA Colleges, Director Administration, Punjab DPA Colleges, and I also served as Deputy Director Headquarter Administration, Budget and Planning for almost 7.5 years. And 1 year I served as Deputy Director Colleges, District Kasur. And I was the first Deputy Director training at DPA Colleges, who with the help of DPA Colleges established the training wing of DPA Colleges and got started online training through Punjab Higher Education Commission. My cell number is also over here, and my email address is also present for the information of colleagues. So let us talk about the important thing that we are here for. याद रखिए, हमारी जो सरकारी मुलाजमत है उसके 3 सीक्रेट्स हैं, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन ये उनमें से रिप्रेजेंटेटिव सीक्रेट्स हैं. पहली बात यह है कि वो अफसरान जिनको कानून का पता होता है वो अपने अपने दफातर पर हुक्मरानी करते हैं. इसका मतलब क्या है? जिसको पता होगा पेंशन कैसे मिलनी है, जिसको पता होगा छुट्टी कैसे मिलनी है, जिसको पता होगा स्टडी लीव कैसे मिलती है, जिसको पता होगा कैजुअल लीव के रूल्स क्या हैं, जिसको पता होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव कैसे मिलती है, जिसको पता होगा भर्ती कैसे करनी, जिसको पता होगा पीड़ा कैसे लगाना है, जिसको पता है पीड़ा लग जाए तो खुदा न खास्ता फिर क्या करना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को हैंडल करने के लिए. और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ऑनरेबल कॉलीग्स who are having this training right now, they are the most, I would say, competent persons, best out of the best chosen by Public Service Commission. तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल है टाइम निकालना, मौका निकालना और थोड़ा एप्टीट्यूड क्रिएट करना टू रीड द लिटरेचर विच इज़ रिलेटेड टू आवर सर्विस मैटर्स. तो एक तो आप ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने कल कल प्रिंसिपल भी लगना है, डिप्टी डायरेक्टर भी लगना है, आपने डायरेक्टर भी लगना है, डीपीए भी आप लोगों में से लगने हैं. तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप जब सीट पे जाके बैठें तो आने वालों को ये इम्प्रेशन ना मिले तो साहब ने तो कुछ पता भी नहीं है, बल्कि ये इम्प्रेशन मिले कि सर ने तो सारा ही पता है, ज़रा ध्यान ना इन्ना को जाना साइन करान, ये तो हर चीज़ इनके फिंगर टिप्स पे है. तो देन यू वुड एंजॉय, अदरवाइज दैट विल बिकम अ हेडेक फॉर यू. दूसरी अहम बात आपने याद रखनी है कि नेवर एवर साइन एनी डॉक्यूमेंट विदाउट रीडिंग इट्स कंटेंट्स एंड विदाउट गेटिंग दिस नॉलेज दैट विच लॉ सपोर्ट्स योर दिस सिग्नेचर ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. कोई भी कागज आपके पास आए, दस्तखत करें, जरूर करें, मगर याद रखें आपके दस्तखत बड़े कीमती हैं सरकारी मुलाजमत में. यही दस्तखत आपकी प्रमोशन भी करा सकते हैं और यही दस्तखत पीड़ा भी लगा सकते हैं और यही दस्तखत नौकरी से भी फारग करा सकते हैं. इसलिए आपने अपने दस्तखत जो कि गोल्डन वर्ड्स होते हैं, जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ योर सिग्नेचर, they are very precious for you, they're very costly for you, and they can cost you anything, good or bad, both can be on account of your signature that you author on the documents. तो पढ़े बगैर आपने कोई काम नहीं करना, देखे बगैर कि मैं दस्तखत कर सकता हूं तो किस कानून के तहत कर सकता हूं, वो कानून क्या है. तो फिर जनाब एक नहीं 1000 दस्तखत करें, लेकिन अगर आपको कानून ने इजाज़त नहीं दी या आपको गलत कानून बता के आपसे दस्तखत करवा लिए गए या ज़बरदस्ती आपसे दस्तखत करवा लिए गए हैं, तो ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है जिसके इस्तेमाल का भी आप ज़ाती तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो फिर इसका जवाब भी आपको देना होगा. यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वट एवर यू डू with the help of your signature, because your signature is your whole entirety in your service. तीसरी अहम बात सुन लें,
दस्तखत कभी भी किसी चेक पे जल्दबाजी में नहीं करने। अब जा रहे हैं, भागा भागा आया, कोई साइन कर दें, नहीं करने, पढ़ के करने। उसकी वजह, चेक में हमेशा कहा करता हूँ कि ये सिर्फ एक कहानी का नाम है, इसके पीछे पूरी कहानी होती है। तो पूरी कहानी पढ़े बगैर खाली उन्वान के ऊपर ना बिक जाएं कि चेक आ गया, ये 5,000 का साइन कर दो। भी क्यों करना है, किस लिए करना है, किस हेड से पैसे जा रहे हैं, उस हेड से पैसे खर्च भी कर सकते हैं कि नहीं, साइन मैं कर सकता हूँ कि नहीं, किस कानून के तहत कर रहा हूँ, कौन से वो फाइनेंशियल रूल्स हैं, किससे कोई चीज खरीदी थी, वाउचर किधर है, क्या टैक्स काटा था, चीज आई थी, किस स्टॉक रजिस्टर में दाखिल हुई है, कहाँ एंट्री की है उसकी। ये सारी चीजें कंफर्मेशन करने वाली हैं। अदरवाइज वन चेक साइंड कैन बी वेरी मच डेंजरस फॉर यू। ये हैं जी 3 सीक्रेट्स ऑफ सिविल सर्विस, आपने याद रखनी है। अब आ जाएं, पंजाब गवर्नमेंट के हम मुलाजम हैं, तो पूरे पंजाब के अंदर जो सरकारी महकमे है ना, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, उस पे एक कानून लागू होता है, एक हुक्म चलता है, और उस हुक्म का नाम है पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974। और इस हुक्म पे अमल कैसे करना है, वो रूल्स हैं 1974। यानी एक्ट एक लॉ है, और हाउ टू गेट दिस लॉ इम्प्लीमेंटेड वो उसके रूल्स हैं। अब आप कहें जी अगर वो भी कानून है, ये भी कानून है, फिर फर्क क्या हुआ, तो मैं आपको समझाने की गर्ज से फर्ज कर लें, कुरान हकीम जो है वो एक हुक्म है अल्लाह का, एक लॉ है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 67 टाइम्स ये फरमाया है कि वेरीली से प्रेयर, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ऑलमोस्ट 67 टाइम्स अल्लाह ऑलमाइटी हैज रिटन इन दी होली कुरान। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि पूरे कुरान पाक के 30 पारों में कहीं लिखा हो कि नमाज कायम कैसे करनी है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वो फिर किसने बताना है? वो बताया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके गाइडलाइन दी कि नमाज कायम ऐसे करनी है। अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट का हुक्म है ना, हुक्मनामा 1974, एक्ट 74 का सिविल सर्वेंट्स पे जो लगता है, क्योंकि सिविल सर्वेंट कहते हैं सरकारी मुलाजिम जो पक्का मुलाजिम हो, परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉई हो, और वो 74 के कानून के तहत भर्ती होता है, इस हुक्म के तहत भर्ती होता है। अब इस हुक्म में लिखा हुआ है कि भर्ती की जाएगी, वहां लिखा हुआ नमाज कायम की जाएगी, लेकिन भर्ती कैसे की जाएगी, नमाज कैसे कायम की जाएगी, उसके लिए हमें गाइडलाइंस की जरूरत है, हमें रूल्स की जरूरत है। तो भर्ती की जाएगी, ये हुक्म है 1974 का, तो इस पे अमल कैसे करना है, ये रूल्स है 1974 के। कि एक तो हुक्म है, और हुक्म पे अमल कैसे करना है, जो हुक्म है वो कानून है, जिस पे अमल कैसे करना है वो रूल है। अब हुक्म में लिखा हुआ सीनियोरिटी डिटरमिन की जाएगी, भाई कैसे की जाएगी, ये रूल्स बताते हैं। भाई बंदे की प्रमोशन होगी, ये लॉ में लिखा हुआ है, तो रूल्स फिर बन गए, पॉलिसी बन गई। 2010 की प्रमोशन पॉलिसी गाइडलाइन बन गई कि प्रमोशन कैसे होनी है। तो इसका मतलब एक्ट एक लॉ है, ये एक्ट ऑफ असेंबली है, इसे असेंबली पास करती है, और उस पे अमल कैसे करना है उस हुक्म के अंदर ही लिखा होता है कि इस हुक्मनामे पे अमल करने के लिए आप कानून बना सकते हैं, आप रूल्स बना सकते हैं। तो फिर जनाब बनते हैं रूल्स। तो हुक्म जो है वो कानून है, उस पे अमल कैसे करना है वो रूल्स हैं। तो पूरे पंजाब गवर्नमेंट के 42 से 45 महकमों के अंदर एक ही हुक्मनामा, और उस हुक्मनामे पे अमल कैसे करना है एक ही रूल्स चलते हैं, और उन्हें बोलते हैं एक्ट ऑफ 1974 और रूल्स ऑफ 1974। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्ट और रूल में फर्क क्या है और ये क्यों होते हैं। अब किसी भी कानून को जब आपने समझना है, किसी भी हुक्मनामे को समझना है, या किसी गाइडलाइन को समझना है, और वो कानूनी है, तो जैसे आपको पता है द टीचर्स ऑफ बायोलॉजी दे नो दैट देयर आर सर्टेन वेरी डिफिकल्ट टर्म्स, terminologies that are present in biology or zoology or botany or mathematics or chemistry, physics, whatsoever subject you can refer to, even English literature and linguistics। तो सबको पता है उसमें टर्मिनोलॉजी है, जब तक वो समझ नहीं थी वो समझ नहीं आता। तो आपने आज रिक्रूटमेंट पॉलिसी पढ़नी है, उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ जो टर्मिनोलॉजीज भी हैं और अब्रीविएशंस भी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहली है जी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जी भर्ती, तकर्री। और ये रिक्रूटमेंट होती है इनिशियल रिक्रूटमेंट, इब्तदाई तकर्री, और ये दो तरह की होती है, एक स्पेशल होती है और एक जनरल होती है। जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है वो इश्तहार दे के आती है, आगे जाके आपको इश्तहार भी दिखाऊंगा। और जो स्पेशल
اسپیشل ریلیف ہے وہ 17A کے تحت ہے کہ ان سروس ڈیتھ ہو جائے تو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں, بچے کو نوکری مل جائے گی یا بیوی بیوہ کو نوکری مل جائے گی. تو ایک ہوگی انیشیل ریکروٹمنٹ تھرو ایڈورٹیزمنٹ اور ایک ہوگی انیشیل ریکروٹمنٹ تھرو رول 17A. اب آگئی اپوائنٹمنٹ. ویسے تو انیشیل اپوائنٹمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور یہ اپوائنٹمنٹ ویسے 3 طرح کی ہوتی ہے. اپوائنٹمنٹ تھرو پروموشن, یعنی آپ کی پروموشن بھی ایک ابتدائی تقرری ہوتی ہے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں. Like when you'll be promoted right from grade 17 to 18, of course you are going to be appointed via promotion. ٹھیک ہے. دوسری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جناب تھرو ٹرانسفر. یہ سروس رولز میں لکھا ہوتا ہے سارا کہ کون سی سیٹ پہ کوئی بندہ ابتدائی تقرری کے علاوہ ڈیپوٹیشن پہ بھی آ سکتا ہے اور ٹرانسفر کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. اور تیسری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ اپوائنٹمنٹ تھرو ڈیپوٹیشن. ٹھیک ہو گیا, جب 3 سال کے لیے آپ ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں جاتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ جو ہے انیشیل ریکروٹمنٹ تھرو ایڈورٹیزمنٹ جب بین از لفٹڈ, اور انیشیل ریکروٹمنٹ تھرو رول 17A when there is no ban on recruitment اور there is no advertisement for that. یعنی 17A کے تحت نہ تو کبھی بھرتی پہ پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی, کیونکہ یہ اسپیشل ریلیف ہے اور اسپیشل ریلیف جنرل ریلیف سے ہٹ کے ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے لیے اشتہار دینا پڑتا ہے. تو انیشیل ریکروٹمنٹ 2 طرح کی ہوگی اور اپوائنٹمنٹ 3 طرح کی ہوگی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. CSA ابریویشن آف سول سرونٹس ایکٹ 1974 جو قانون میں نے بتایا پورے پنجاب گورنمنٹس میں لگتا ہے. رکھیں 74 کا قانون اور 74 کے رولز پورے پنجاب گورنمنٹ کے سارے محکموں میں لگتے ہیں, لیکن سروس رول 42 کے 42 محکموں کا اپنا اپنا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کون سے سروس رولز ہیں اور کن کے تحت کون بھرتی ہوتا ہے. SNGAD کا ابریویشن آپ اکثر دیکھیں گے, دیٹ ابریویشن از یوزڈ فار سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. یہ سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے جی, اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف سیکرٹری. O&M آرگنائزیشن اینڈ میتھڈز یہ بھی SNGAD کا ہی محکمہ ہے, اور ان کے اندر رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں. لیگل فریم ورک کی جہاں پہ بات آئے گی, many of the colleagues right now in the session they are PhD doctors and they know very well, and even those who have obtained their MPhil degrees they know that when they are doing their research they need to have a theoretical framework to test for your research, and at the end either you are going to improve this theory, reject this theory or give new theory. تو یہ آپ کرتے. اسی طرح سروس میٹرز کے اندر آپ کے اشتہار دینے سے لے کے آپ کی بھرتی ہونے سے ریٹائرمنٹ کے بعد فیملی پینشن تک یہ ایک پوری سروس کی سیڑھی ہے جس کے ہر سٹیپ کے پیچھے ایک قانون کار فرما ہے. آپ نے چھٹی پہ جانا ہے, پیچھے لیگل فریم ورک ہے, ریوائز لیو رولز 1981. آپ نے پروموشن کروانی ہے, دیر از پروموشن پالیسی 2010. آپ نے کانڈکٹ رول دیکھنے ہیں, کیا سرکاری ملازم کر سکتا کیا نہیں کر سکتا, تو وہ کانڈکٹ رولز 1966. آپ نے دیکھنا ہے ہاؤ ٹو گیٹ پینشن, دیر از دا رول آف پینشن رولز 1962. تو آپ کو پتا ہے TADA رولز ہیں, پے فکسیشن رولز ہیں, ہر چیز کے پیچھے رولز کھڑے ہیں. تو these are called the legal framework. So whenever you want to sign something, whenever you want to do something in your service matter, do examine legal framework that authorizes you to sign or not to sign. Prescribed manners کے ورڈ جہاں پہ لکھے آئیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے prescribed by rules and regulations. ٹھیک ہے, اب رولز بھی آ گیا, ریگولیشنز بھی آ گیا. آپ کہیں گے جی پہلے ایکٹ ہی مان نہیں تھا, اب رولز کے بعد ریگولیشنز بھی آ گیا. تو جب رولز موجود ہیں تو پھر ریگولیشنز کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں ایک محکمہ ہوتا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے اس ایکٹ کے تحت بنتا ہے, لیکن ایک محکمہ اس ایکٹ سے ہٹ کے اسپیشل ایکٹ کے تحت بنتا ہے. جیسے ہمارے 9 کے 9 بورڈز ہیں, وہ سارے اسپیشل ایکٹ کے تحت بنے ہوئے ہیں. تو جو محکمہ اسپیشل ایکٹ کے تحت بنتا ہے نا, اس کو چلانے کے لیے جو رولز بنتے ہیں ان کو رولز نہیں, ان کو ریگولیشنز کہتے ہیں. اور جو محکمے سارے کے سارے روٹین میں بنتے ہیں تو ان کو چلانے کے لیے رولز بنتے ہیں, اور جو کوئی محکمہ اسپیشل ایکٹ کے تحت بنتا ہے اس کو چلانے کے لیے ریگولیشنز بنتے ہیں. جیسے بورڈوں کے اندر رولز بھی موجود ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے تھے, اور ریگولیشنز بھی موجود ہیں جو خود بورڈوں نے بیٹھ کے بنائے ہیں. اور اسی طرح یونیورسٹیز میں رولز بھی ہوتے ہیں, ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں, اسٹیچوٹس بھی ہوتے ہیں. پروموشن جو ہے جناب, یہ پروموشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف اے سول سرونٹ ٹو اے ہائر پوسٹ. یعنی آپ 17 میں ہیں, آپ کی ماشاءاللہ ایڈوانس مبارک, آپ کو پروموشن ہوگی گریڈ 18 میں, تو آپ کو یہ کہلائے گی پروموشن, اور دیٹ وڈ بی اپوائنٹمنٹ آف اے سول سرونٹ ٹو اے ہائر پوسٹ. پھر ہے جی ٹرانسفر. ٹرانسفر کا کیا مطلب ہے, کوئی آپ سے پوچھے واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف ٹرانسفر, تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا جواب دیں. تو اس کا مطلب ہے ٹرانسفر مین چینج آف ہیڈ کوارٹر.
اب اگلا سوال آ گیا جی ہیڈ کوارٹر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ہیڈ کوارٹر کا مطلب ہوتا ہے دی پلیس ویئر یو آر سرونگ اینڈ گیٹنگ یور سیلری فرام. جس جگہ پہ اس وقت آپ کام کر رہے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سیلری یہاں سے ہی لے رہے ہیں تو یہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو آپ کہیں گے لو جی وہ سیلری تو اٹیچمنٹ پہ بھی لے لیتے ہیں. اب وہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کا چینج آف ہیڈ کوارٹر تھرو ٹرانسفر ہے اور یہ ٹرانسفر ہوئی ہے جناب آپ کی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پہ یا آپ کی اپنی ریکویسٹ پہ, تو یہ پرماننٹ چینج آف ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو ایک کالج سے دوسرے کالج میں یا ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ میں لگا دیا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ پرماننٹ چینج آف ہیڈ کوارٹر. تو یہ جس نئے جگہ پہ آپ فیصل آباد والے لاہور ٹرانسفر کرا کے آئے تھے, لاہور والے جو ہے وہ آگے جناب سرگودا میں چلے جاتے ہیں, تو یہ پرماننٹ چینج آف ہیڈ کوارٹر ہے, تو یہی ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. اب ٹیمپرری چینج آف ہیڈ کوارٹر بھی ہوتا ہے جسے ہم اٹیچمنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں, جو 89 ڈیز کے لیے کرنی ہوتی ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ ٹی اے ڈی اے رولز کے اندر یہ رول موجود ہے کہ یو کین چینج دی ہیڈ کوارٹر ٹیمپریریلی فار 89 ڈیز. اس کا مطلب ٹیمپرری اس لیے کہ تنخواہ آپ اپنے محکمے سے اسی جگہ سے لیں گے جہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہے, لیکن کام آپ کہیں اور کریں گے. تو بعد کا یہ دوست سوال کر لیتے ہیں جی پھر ہم اپنی پی آر کہاں سے لکھوائیں گے؟ ظاہر ہے پی آر وہاں سے لگوائیں گے جہاں کام کر رہے ہیں, تو تنخواہ وہاں سے لیں گے جو آپ کا ایکچوئل ہیڈ کوارٹر ہے. تو اٹیچمنٹ کے اندر جہاں آپ جا کے کام کرتے ہیں وہاں کے افسر آپ کی پی آر لکھتے ہیں, یہ نہیں کہ جہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے کام, کیونکہ پی آر ہمیشہ ورک پرفارمنس اور کانڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے. تو ورک پرفارمنس تو آپ کا وہاں ہو رہا ہے جہاں پہ آپ گئے ہیں, تو پیچھے سے آپ کیسے پی آر لکھوائیں گے؟ تو یہ بھی آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. ریٹائرمنٹ کا لفظ آپ سنتے ہیں اکثر, بڑا مشہور و معروف لفظ ہے. آج آپ کو بتا دیتا ہوں ریٹائرمنٹ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. ایک ریٹائرمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ بھرتی ہوئے اس کے بعد آپ کی 60 سال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمریں دے اور اپنی اپنی فیملیز پہ سلامت رکھے. تو جب آپ 60 برس کی عمر میں جناب ریٹائر ہو جائیں گے نا, تو اسے کہتے ہیں سپر انیویشن ریٹائرمنٹ. 60 سال کی عمر پہ جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے, بندی ریٹائر ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ریٹائرمنٹ آن سپر انیویشن. دوسری ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپلسری ریٹائرمنٹ. لفظ سے پتہ چلا کمپلسری یعنی جبری, زبردستی. یہ پیڈا کے تحت جب کسی کو کوئی میجر پلنٹی ملتی ہے نا, تو جناب اس کو کمپلسریلی ریٹائر کر دیتے ہیں. تو اگر اس کی سروس کمپلسری ریٹائرمنٹ جب ہوئی ہے, کم از کم اس کی سروس 20 سال ہو تو اس کو پینشن ملتی ہے. 20 سال سے ایک دن بھی کم ہو اور آپ نے اس کو پیڈا کے تحت صدا دے دی کمپلسریلی ریٹائرمنٹ کی, تو پھر اس کو یہ نہیں ملے گی پینشن. تو خیال رکھیں جب بھی آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی یا انکوائری آفیسر کے طور پہ کام کریں تو ضرور چیک کر لیا کریں, کیونکہ یہ سزا بیسیکلی بندے کو تو ملتی ہے لیکن زیادہ سزا فیملیز کو ملتی ہے. تو کوشش کریں بندے کو سزا جتنی مرضی دیں, فیملیز کو سزا کا نشانہ نہ بنائیں, تو اس بیچارے کو پینشن مل جائے جس کو اس کی فیملی نہیں کھانا ہے. تو ان ویلیڈیشن پہ جناب ایک انکیپیسیٹیشن پہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اسے ریٹائرمنٹ آن ان ویلیڈیشن بیسس کہتے ہیں. جب بندہ جس کام کے لیے بھرتی ہوتا ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا, تو اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کا میڈیکل بورڈ بنواتی ہے, وہ جناب اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بندہ میڈیکلی ریٹائر ہو گیا, کیٹیگری اے میں, بی میں, سی میں, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. پھر ایک ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جی پری میچور ریٹائرمنٹ, جسے یا آپشنل ریٹائرمنٹ بھی کہتے ہیں. پری میچور اس لیے ہے کہ یہ اپنی میچورٹی 60 سال سے پہلے لیتے ہیں, اس لیے اس کو پری میچور کہتے ہیں. آپشنل ریٹائرمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کمپلسریلی ہونی ہے, جو ایکچوئل ریٹائرمنٹ ہے وہ تو 60 سال پہ ہوتی ہے, تو یہ آپشنل ہے. جیسے آپ آپشنل سبجیکٹ رکھتے ہیں اپنی چوائس پہ, تو یہ آپ اپنی چوائس پہ بھی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی رول ہے کہ آپ کی سروس کم از کم 25 برس اور عمر 55 برس ہو تب آپ کو یہ ملے گی. اس کے بعد ری امپلائمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن 60 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی ری امپلائمنٹ کانٹریکٹ پہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ری امپلائمنٹ ہونی بھی ہے تو وہ ایک ری امپلائمنٹ پالیسی ہے جی 2003 کی, جیسے ابھی آپ جسٹ شیئرڈ ود یو آل honorable colleagues that no stare in service matter is without the support of legality اور law اور legal framework. پھر انیشل اپوائنٹمنٹ میں نے بتائی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک انیشل اپوائنٹمنٹ ہے وایا ایڈورٹیزمنٹ اور ایک ہے تھرو 17A. فرق دونوں میں یہ ہے کہ انیشل اپوائنٹمنٹ میں اشتہار دینا پڑتا ہے, جبکہ 17A کے اندر اشتہار نہیں دینا پڑتا. انیشل اپوائنٹمنٹ میں بین کا لفٹ ہونا ضروری ہے, 17A کے تحت بین ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دس از کالڈ فرسٹ انٹری انٹو گورنمنٹ سروس, ٹھیک ہے. اور یہ سیکشن 16 جو رولز میں نے آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے بتایا اس کے تحت ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ نے بھرتی کرنی ہے, آپ کہتے ہیں جی ٹیسٹ, ریٹن ٹیسٹ لے کے بھرتی کرنی ہے, تو عمر کہاں سے کاؤنٹ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں جی
امیدواران کی عمر جو ہے آخری تاریخ کو اتنی ہونی چاہیے. تو وہ کہاں سے ڈٹرمن کریں گے؟ جب ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پہ آپ نے بھرتی کرنی ہے تو جس سال آپ ریٹن ٹیسٹ لیں گے اس سال کی 1 جنوری ڈیڈ لائن ہوگی جہاں سے آپ اس امیدوار کی ایج کاؤنٹ کریں گے کم ہے یا زیادہ ہے یا برابر ہے. اور اگر آپ نے خالی انٹرویو کے اوپر بھرتی کرنا ہے تو پھر آپ نے درخواست دینے کی جو آخری تاریخ ہوگی وہ آخری تاریخ ہی ایج کاؤنٹر ہوگی. ریگولر اپوائنٹمنٹ جس کی اپوائنٹمنٹ بھی قانون اور حکم 1974 کے تحت ہوگی وہ ریگولر ہے اور پرماننٹ ہے، اور جس کی کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی 2004 کے تحت ہوگی وہ 3 سے 5 سال کے کانٹریکٹ کے لیے ہوتی ہے. آئی بی آئی ڈی آئی بڈ یہ ورڈ جہاں بھی آپ دیکھیں گے دیٹ مینز the same as referred to above. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر آپ نے کسی بہت بڑی پالیسی کا نام لکھا تو بار بار اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لائک اوپر آپ نے لکھا دی پنجاب گورنمنٹ سول سرونٹس ایکٹ 1974 اور جہاں جہاں یہ بار بار بعد میں آئے گا آپ اس کی جگہ ایکٹ آئی بڈ لکھیں گے نہ کہ پورا ایکٹ. بیسک پے اسکیلز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت 2 طرح کی بائیفرکیشن چل رہی ہے. یہاں میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرواتا چلوں کہ آپ نے آج کے بعد کلاس 4 کہنا اور لکھنا کہیں بھی چھوڑ دینا ہے سروس میٹرز میں. سروس میٹرز میں گریڈ 1 سے 15 سارے ملازمین جو سرکاری ملازمین جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم آفیشلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو گریڈ 16 سے 22 تک ہوتے ہیں ان سب کو ہم آفیسرز کہتے ہیں. اہلکاران اور افسران یہ 2 ہی یوز ہوتے ہیں. یہ کلاس 4 والا 1974 کا ایس این جی اے ڈی پنجاب گورنمنٹ نے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ختم کر دیا ہوا ہے. لہٰذا آج کے بعد نیور ایور سے اسپیک اور رائٹ کلاس 4 آن اینی لیگل ڈاکیومنٹ. بیسک پے اسکیل دونوں بتا دیے. پھر اٹیچ ڈپارٹمنٹ کا آتا ہے. اچھا بتائیں جی آپ یو آر سرونگ ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو وچ از دی اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب انٹرویو دینے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی. ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا انٹرویو لیتے ہوئے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے کس قانون کے تحت بھرتی کیا ہوا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں دی پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 کے تحت بھرتی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یاد رکھیں یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، منتظم محکمہ. یہ ہمارا سارا انتظام و انصرام کرتا ہے اپنے نیچے محکموں کے ذریعے، ٹھیک ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اس کا نام ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. یعنی اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کون سا ہے تو آپ بولیں گے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو اگر اگلا سوال ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے تو آپ بولیں گے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب لاہور، یعنی ڈی پی آئی کالجز پنجاب. دی ڈپارٹمنٹ under whose supervision you are getting your PLT, that is the only attached department of higher education department. اب اس سے اگلا وہ سوال کر سکتے ہیں، اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈی پی آئی کالجز ہے ہائر ایجوکیشن؟ آپ کہیں جناب یہ پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 اپ ڈیٹڈ میں اس کے شیڈیول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز ہے. یاد رکھنا آپ نے. پی پی ایس سی سب کو پتہ ہے کہ سارے اس کے ذریعے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو فنکشنز رولز ہیں 1978 اس کے تحت اور پنجاب گورنمنٹ کے حکم نامہ 1974 کے تحت گریڈ 16 اور اس سے اوپر کی جتنی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کرے گا، اور گریڈ 1 سے 15 تک سیکشن 17 کے تحت جتنی بھرتیاں ہوں گی وہ ڈپارٹمنٹل ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کمیٹیاں کریں گی. لیکن کچھ محکمے ایسے ہیں جس میں گریڈ 11 سے 15 تک بھی پی پی ایس سی میں بھرتیاں ہوتی ہیں، جیسے ایس این جی اے ڈی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، پریزنز ڈپارٹمنٹ ہے. ایب انیشو جہاں ایکسپریشن ہے دس از لیگنائزڈ ایکسپریشن دیٹ مینز فرام دی ویری بگننگ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر جب آپ کسی آرڈر کو پہلے دن سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اب پتہ چلا کہ جناب اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر غلط ملا تھا تو وہ لکھتے ہیں دی اپوائنٹمنٹ لیٹر آف مسٹر سو اینڈ سو ایشوڈ آن ڈیٹڈ این از ہیئر بائی کینسلڈ ایب انیشیو. دیٹ مینس کہ پہلے دن سے جب اس کو یہ جاری ہوا تب سے یہ کینسل سمجھا جائے. ایب انیشیو کا یہ مطلب ہے. سروس رولز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نوکری کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں بھرتی کرنے کے. میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی محکمے ہیں ان پہ ایک ہی قانون چلتا ہے، وہ 1974 کا ہے. لیکن ہر محکمے میں بھرتی کیسے ہونی ہے وہ ہر محکمے کے علیحدہ علیحدہ جو قوانین ہیں ان کو بولتے ہیں سروس رولز. اب اس سروس رولز میں ہوتا کیا ہے یہ میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا، مگر یہاں سرسری سا بتا دوں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سا محکمہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد
اس محکمے کی یہ کون سی پوسٹ ہے، اس پوسٹ کا نام کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھرتی کرنے کی منیمم اور میکسیمم ایج کیا ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہوگی، تجربہ کیا ہوگا، کیا یہ اپوائنٹمنٹ وایا پروموشن ہوگی، ٹرانسفر ہوگی یا انیشیل ریکروٹمنٹ ہوگی، اس میں انیشل ڈائریکٹ کوٹے کی کتنی پوسٹیں ہیں اور پروموشن کوٹے کی کتنی پوسٹیں ہیں۔ تو آنریبل کولیگز، یہ جو سارا کچھا چھٹا لکھا ہوتا ہے نا نوکری پہ رکھنے کا، یہ اس کو سروس رولز کہتے ہیں۔ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے سروس رولز میں مزید۔ ریگولیشنز ونگ یہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہوتا ہے جی محکمہ، اور اس محکمے کے کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ریگولیشنز بتاتا ہے، سارے رولز بناتا ہے نوکریوں کے سروس کے جتنے بھی ہوتے ہیں۔ سی اے آر سی جہاں پہ بھی یہ ابریویشن آئے، دیٹ مینس کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ ریگولیشن کمیٹی، یہ وہ کمیٹی ہے جو کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ کے رول ریگولیشن بناتی ہے، امینڈ کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس یہ بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں جو ڈیولی کوالیفائڈ بندوں کو ہی لگایا جاتا ہے، لیکن پریسکرائبڈ میتھڈ آف ریکروٹمنٹ کے ذریعے نہیں کیا جاتا، بلکہ عارضی طور پہ کمیٹیوں کے ذریعے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ورڈ اور اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا کمپیٹنٹ اتھارٹی، یہ لفظ بڑے کنفیوز کرتے ہیں، تو آج آپ کی یہ میں کنفیوژن سرے سے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی کا مطلب تھا وہ افسر جسے کسی مخصوص گریڈ کے لیے بندہ بھرتی کرنے کی اجازت ہو، اسے اپوائنٹنگ اتھارٹی کہتے ہیں۔ اور اسی اتھارٹی نے جس نے جو بندہ بھرتی کیا ہے، اگر وہی کوئی مس کنڈکٹ کرے گا، کوئی کرپشن کرے گا، کوئی سرکاری راز افشا کرے گا، تو جناب اس بندے پہ جب پیڈا لگے گا تو یہی اپوائنٹنگ اتھارٹی کا پھر نام چینج ہو جائے گا، جو ہو جائے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ تو جب آپ بھرتی کریں گے آپ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، تو اپنے ہی بھرتی کیے بندے پہ جب آپ پیڈا لگائیں گے تو آپ ہو جائیں گے کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ اور یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی سن لیں، پورے پنجاب کے اندر جو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہیڈ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوتا ہے، تو گریڈ 1 سے لے کے 22 تک ساری پوسٹوں کی اپوائنٹنگ اتھارٹی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی چیف منسٹر ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا چیف منسٹر خود پھر گریڈ 1 کا مالی بھرتی کرے گا؟ تو نہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پاورز آگے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں۔ تو چیف منسٹر بیسیکلی یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اور پھر یہ آگے ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ کس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے؟ اب یہاں پہ گریڈ 19 سے لے کے اوپر تک جتنی پوسٹیں ہیں ان پہ بھرتی اور ان کے خلاف پیڈا لگانے کا اختیار چیف منسٹر کا ہے۔ اس کے بعد جو گریڈ 18 سے لے کے گریڈ 1 تک، یعنی 1 سے 18 تک چیف منسٹر نے دے دیا ہر محکمے کے سیکٹری کو۔ تو ہمارے محکمے کے سیکٹری، ایچ ای ڈی کے سیکٹری کو جب یہ اختیار ملا تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ نیچے بانٹ دیا۔ یعنی جو نیچے بانٹا وہ 1 سے 3 تک انہوں نے کہا کہ بھرتی پرنسپل کریں گے، 4 سے 15 تک ڈپٹی ڈائریکٹر کریں گے، اور 16 سے لے کے 18 تک سیکٹری صاحب کریں گے۔ تو اس کا مطلب 1 سے 3 تک پرنسپل بھرتی کرے گا، تو جب وہی پیڈا لگائے گا تو وہ پہلے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھا، پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو جائے گا۔ گریڈ 4 سے 15 ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی کرے گا تو اپوائنٹنگ اتھارٹی، پیڈا لگائے گا تو کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ 16 سے لے کے 18 تک سیکٹری اپوائنٹنگ اتھارٹی جب بھرتی کریں گے یا پیڈا لگائیں گے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اسی طرح تو کوئی اپوائنٹنگ اتھارٹی دوسرے کے ڈومین میں داخل نہیں ہو سکتی، جو جس کا اختیار ہے وہ وہی استعمال کرے گا۔ اگر وہ کوئی اور کام کرے گا تو پیڈا کھڑا ہے منہ اٹھا کے۔ اچھا، اب اگلی بات کہ 3 ایسے افسران ہیں جو اپنی طاقت کو بھرتی کرنے کی اور پیڈا لگانے کی طاقت کو آگے دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری آف دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ۔ یہ 3 لوگوں کے پاس اختیار ہے۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا نا، سی ایم نے اختیار دیا سیکٹری کو، سیکٹری نے آگے دے دیا پرنسپل کو، ڈپٹی ڈائریکٹروں کو، تو یہ اختیار آگے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پیڈا لگانے کا اختیار جو ہے وہ صرف سیکٹری لیول تک ہے، اس سے نیچے نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بی ایس بیسک پے اسکیلز کو کہتے ہیں۔ ڈی ایس سی ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی ہے۔ ایچ ای ڈی کے اندر 3 ممبران کی کمیٹی ہے جی، جو 1 سے 15 تک بھرتی کرتی ہے، 1 سے 3 تک پرنسپل کی جب گریڈ 1 کی بھرتی ہوگی تو پرنسپل اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی، 2 نمبر، ایک سیکشن آفیسر ایچ ای ڈی سے اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی پی آئی آفس سے، یہ جناب کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کمیٹی بنتی کیسے ہے؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی لیٹر لکھتی ہے ڈی پی آئی کو، ڈی پی آئی ایک اپنا نمائندہ لگا دیتے ہیں، ایک لیٹر سیکٹری صاحب کو بھیج دیتے ہیں، سیکٹری صاحب اپنا نمائندہ لگا دیتے ہیں، کمیٹی پوری بن جاتی ہے، اور اس ڈیٹ کو وہ انٹرویو یا جو کچھ بھی کرنا ہو۔ ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہے، اس کو ایڈیشنل سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہیڈ کرتے ہیں، اور ایس این جی ای ڈی کا ایک ممبر اس کا نمائندہ ہوتا ہے، ڈی پی آئی کالجز اس کا نمائندہ ہوتے ہیں، اور یہ گریڈ 16 سے 17 اور 17 سے 18 کی پروموشن کرتے ہیں۔ آپ کی پروموشن بھی ڈی پی سی میں ہوگی، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں۔ پھر آگے کمیٹی پی ایس بی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ڈی پی سی جو ہوتی ہے نا،
ये 1 से 15 तक एक होती है और 16 से 18 तक दूसरी होती है। और उससे ऊपर आ जाती है PSB 1, ये ग्रेड 19 और उससे ऊपर की प्रमोशन करती है और इसको हेड चीफ सेक्रेटरी करते हैं। को 8 9 और इसके और मेंबर होते हैं सारे महकमियों के सेक्रेटरी। और PSB 2 होती है वो ग्रेड 18 से 19 में। यानी अब आपकी 17 से 18 प्रमोशन होगी तो DPC के जरिए होगी। जब आप माशाल्लाह 18 में चले जाएंगे तो माशाल्लाह 18 से 19 में, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती दे, तो जब आप 18 से 19 में जाएंगे तो वो PSB 2 में होगी। या फिर आप 19 से 20 में जाएंगे तो PSB 1 इसकी प्रमोशन आपकी करेगी। AD का अब्रीविएशन जहाँ पे आएगा याद रखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। DSC जहाँ पे एब्रीविएशन है ये डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी है। जब आप इश्तहार दे देते हैं, एप्लीकेशन बल्क में आ जाती है सैकड़ों में, तो ज़ाहिर है फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो नहीं ना इसको देखती, तो फिर आप कमेटी बना देते हैं जिसमें को 2 क्लर्क डाल दिए, 2 लेक्चरर डाल दिए, को 2 सियाने बंदे और डाल दिए, 4 5 की कमेटी बना दी कि जनाब चेक करें जितनी तालीम मांगी थी वो पूरी है, जितनी एज मांगी थी वो पूरी है। वो जनाब जो छांटी करते हैं उसको शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। P&D आप अब्रीविएशन अक्सर सुनते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। और इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि ये न्यू प्रोजेक्ट बनाता है, दैट इज न्यू कॉलेजेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय थ्रू P&D बाय C&W डिपार्टमेंट। तो ऐसी जो है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, और मैंने आपको बताया पूरे पंजाब के अंदर कानून भर्ती का एक ही है, लेकिन सर्विस रूल्स हर महकमे के अपने अपने हैं। वो जो सर्विस रूल्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। उम्र कितनी होगी, क्वालिफिकेशन कितनी होगी, एज कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, ये अपॉइंटमेंट वाया ट्रांसफर है क्या है। फिर एक्स सर्विसमैन जो है ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल होते हैं, जो आर्मी से रिटायर होकर दोबारा पंजाब के इदारों में, पंजाब गवर्नमेंट के इदारों में आ जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर मुझे किसी ने पूछा कि जी अगर माँ की तरफ से पेंशन मिल रही है तो अल्लाह अल्लाह ना करे बाप की डेथ हो गई, तो क्या जो माँ की पेंशन ले रहा है वो बाप की पेंशन भी लेगा? तो बिल्कुल लेगा भाई। आर्मी से रिटायर होके वो आर्मी से भी पेंशन ले रहे होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट से भी लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही पेंशन रिसीवर जो है कैन रिसीव दी अदर पेंशन एज वेल, राइट फ्रॉम द मदर एंड फ्रॉम द फादर साइड। इसीलिए अगर खुदा न खासा माँ बाप दोनों मुलाजम हों और दोनों की डेथ हो जाए, तो दोनों की तरफ से एक एक बच्चा जो है वो सिविल सर्वेंट हो, तो दोनों की तरफ से एक एक बच्चा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो 17A की नौकरी नहीं मिलती, और वो डेली वेजेस पे हो तो 17A की नौकरी नहीं मिलती। कोटा जो है फिर ये स्पेशल स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पोस्ट है जी, कि जब भी आपने ओपन मेरिट पे भर्ती करनी है तो आपने कुछ कोटास भी निकालने हैं। क्योंकि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, एक बंदा अगर मजबूर है तो वो बाकी लोगों के साथ कैसे compete कर सकता है उसी मैनर में ओपन मेरिट के ऊपर। तो उनके लिए ना सिर्फ ओपन मेरिट पे उनको इजाज़त दी गई है, बल्कि 3% उनके लिए अलहदा कोटा भी रखा गया है। जैसे 15% खवातीन के रखा गया है, 20% जो है वो जो इन सर्विस सरकारी मुलाजमीन है रिटायर्ड या सर्विंग उनके लिए रखा गया, और 5% जो है वो नॉन मुस्लिम अकलीतों यानी माइनॉरिटीज़ का कोटा रखा गया है। अब कोटा डिटरमिन कैसे करना, निकालना कैसे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। रूल 17 है, मैंने आपको बता दिया। देखें, अपनी पैदाइश से लेके 18 साल की उम्र तक हम अपने माँ बाप के सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके मरहूने मन्नत होते हैं। वो हमें पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, बीमार हो जाते हैं इलाज भी करवाते हैं, सैर भी करवाते हैं, सब कुछ उनके जिम्मे होता है। वो माँ बाप होते हैं। और जब हमारी उम्र 18 बरस हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट हमें अडॉप्ट कर लेती है, फिर हम गवर्नमेंट के बच्चे बन जाते हैं, गवर्नमेंट हमारा माँ बाप बन जाता है। तो माँ बाप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है तो राइट्स भी रखता है। तो माँ बाप जो है उसने फील किया कि मेरा बच्चा अगर कोई नौकरी करता हुआ फौत हो जाएगा तो उसकी आगे फैमिली जो है वो तो तड़प जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने माँ बाप का रोल अदा करते हुए 17A का एक रूल जो है वो अपनाया कि अगर कोई काम करता हुआ खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा हुआ कि वो बंदा काम करने के काबिल नहीं रहा, तो उसके घर ने तो चलना है, उसके बच्चों ने तो पढ़ना है, उन्होंने खाना तो खाना है, बिजली के बिल तो आने हैं, पेट्रोल तो यूज होना है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर कोई मेडिकल बुनियादों पे रिटायर होगा, पहले उसके बच्चे का राइट है, उसको नौकरी दी जाएगी। अगर बच्चा नहीं है तो उसकी बच्चे की माँ को यानी मरहूम या मेडिकली रिटायर होने वाले की बीवी या बेवा को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो देख लें गवर्नमेंट
کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں میڈیکل لیو دیتی ہے. ہم کہتے ہیں پاپا ہم نے پڑھنا ہے تو گورنمنٹ ہمیں جناب میڈیکل وہ اسٹڈی لیو دے دیتی ہے. گھر رات کو نزلہ لگ جاتا ہے تو ہم اگلے دن ہی فون کر دیتے ہیں مائی باپ کو ہم نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جناب ایکسٹراڈنری لیو ملتی ہے. پھر ہمیں سال کے اینڈ پہ جناب 365 دنوں کے پیسے ہمارے ماں باپ دیتا ہے. تو دیکھیں نا ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے پھر کتنا زبردست ہے. وہ تو مرتے دم تک نبھاتی ہے گورنمنٹ. جنرل ریکروٹمنٹ ایک ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا جو اشتہار دے کے ہوتی ہے جب بین لفٹ ہوتا ہے اسے جنرل ریکروٹمنٹ کہتے ہیں. پینشن جب آپ ریٹائر ہو جائیں تو ماں باپ کو کتنا خیال ہے کہ یہ میرے بچے اب نوکری پہ نہیں آتے تو ان کا خرچہ تو ویسے ہی چلنا ہے, انہوں نے دوائیاں تو ویسے ہی کھانی ہے, کام تو ان کے ویسے ہی چلنے ہیں تو ان کو پھر پیسے دیں, اسے پینشن کہتے ہیں. ایک گراس پینشن ہوتی ہے جو 100% ہوتی ہے, اس کا پھر آگے لگتا ہے 2 حصے بنتے ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو ہم منتھلی پینشن کہتے ہیں جو پینشنر کو ہر مہینے ملتی ہے, اور 35% جو ٹوٹل آپ کا بنتا ہے پینشن کیلکولیٹ کر کے اس کا 35% آپ کو لم سم جو کو 20 25 30 لاکھ روپیہ یا 40 لاکھ روپیہ ملتا ہے دیٹ از کالڈ گریجویٹی. پھر ایک لفظ پروبیشن کا یوز ہوگا, یاد رکھیں پروبیشن کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. جب بھی کوئی بھرتی پہ رکھتا ہے, آپ گھر میں ملازم بھی رکھیں نا تو 1 مہینہ اس پہ واچ رکھتے ہیں کہ کام کرتی کیسے ہے, آتی کیسے ہے, کام صحیح کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کپڑے صحیح دھوتی ہے کہ نہیں دھوتی, کھانا صحیح پکاتی ہے کہ نہیں آتی, ٹائم پہ آتی ہے کہ نہیں, پیسوں میں ڈنڈی تو نہیں مارتی. آپ اس کو واچ پہ رکھتے ہیں. تو مائی باپ نے بھی آپ کو 60 سال کے لیے رکھنا ہے تو وہ بھی واچ پہ رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں پروبیشن. یہ ہے آزمائشی پیریڈ, یہ ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا پیریڈ. جب نئی بھرتی ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ کرنے کا پیریڈ 2 سال کا ہوتا ہے. 2 سال مائی باپ ہمیں واچ کرتا ہے کہ بندہ صحیح ہے. 2 سال میں پتہ چلے جناب یہ 3 FIR ہوئی ہوئی ہیں کرمنل کیسز کی, نوکری سے نکال دیے. پروبیشن کا پیریڈ اس لیے ہوتا ہے. اب جو نیا بھرتی انیشیل ریکروٹمنٹ پہ آئے گا وہ آنریبل کولیگ 2 سال کے لیے آزمائشی پیریڈ میں رہے گا, اس کے بعد کنفرمیشن ہو جائے گی. اور جو پروموشن کے ذریعے اگلے گریڈ میں جائیں گے وہ بھی 1 سال کے لیے آزمائشی پیریڈ پہ رہیں گے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروموشن بھی اپوائنٹمنٹ ہے, اس لیے نہ صرف انیشیل ریکروٹمنٹ والا جو ہے وہ پروبیشن پہ رہتا ہے بلکہ پروموشن لینے والا بھی پروبیشنری پیریڈ پہ رہتا ہے. تو جو انیشیل ریکروٹمنٹ ابتدائی تقرری میں آئے گا وہ 2 سال آزمائشی پیریڈ میں رہے گا, واچ پہ رہے گا, ٹیسٹ پہ رہے گا, چھان پٹک پہ رہے گا گورنمنٹ کی. اور جو پروموٹ ہو کے جائے گا, جیسے آپ جب 17 سے 18 میں جائیں گے تو 1 سال آپ پروبیشن پہ رہیں گے. لین کا ورڈ آپ نے اکثر سنا ہو, یہ لین کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ لین ہوتا ہے بیسک رائٹ آف اے سول سرونٹ اور آف اے کانٹریکٹ امپلائی ٹو ریورٹ بیک اور ٹو کم بیک اینڈ ری جوائن دی اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ. اب ہوتا کیا ہے, آپ لگے ہوئے تھے گریڈ 16 میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر, آپ نے اپلائی کر دیا, لیکچرر لگ گئے گریڈ 17 میں. آپ نے کہا یار یہاں آ کے تو میری تنخواہ بھی 50,000 کم ہو گئی ہے اور بھی بڑے معاملات ہیں, اور یہاں میں خوش, میرا گھر بھی نہیں چل رہا. پھر میری پوسٹنگ انہوں نے جناب کر دی وہ جا کے ڈی جی خان میں, تو میرا گھر تو لاہور ہے, میں نہیں کرنی نوکری. آپ 1 سال کرتے ہیں تو آپ واپس آ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں لین. اور لین تب ملتا ہے جب آپ تھرو پراپر چینل جاتے ہیں. اور تھرو پراپر چینل کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ ایک چینل کو فالو کرتے ہوئے آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جس نے آپ کو بھرتی کیا تھا وہی آپ کو اجازت دے گا, تو اسے ہم کہتے ہیں تھرو پراپر چینل NOC. وہ لے کے جب آپ جائیں تو یہ 3 سال سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, اور یا یہ 3 سال کا لین ہوتا ہے یا پھر آگے جب جہاں آپ گئے ہیں ریگولر ہو جائیں تو یہ لین ختم ہو جاتا ہے. تو دس از اے بیسک رائٹ ایکچولی آف a civil servant that you can apply through proper channel from lower post to the higher post, but if you don't feel comfortable over there within 3 years you can rejoin the same post from where you went over there. LPR کا آپ نے ابریویشن سنا ہوگا, یہ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ ہے جی. دیکھیں ماں باپ گورنمنٹ کتنا خیال کرتی ہے کہ اب جناب 60 سال کی عمر ہونے والی ہے میرے بچے کی, میرے ملازم کی, تو اب اس نے ریٹائر ہونا ہے. تو آخری جو سال ہوتا ہے نا اس میں 365 دن 1 سال کی سیلری گورنمنٹ اپنے سرکاری ملازم کو دیتی ہے, اور سال کی چھٹی بھی دیتی ہے, اور سال کے پورے پیسے 365 دن کے دے دیتی ہے. اور یہ 365 دن وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ارن لیو ہوتی ہے, جو آپ نے کمائی ہوتی ہے, اور یہ صرف 365 دن کی ملتی ہے. کم ہو تو کم کی ملے گی, زیادہ ہو تو صرف 365 کی ملے گی. تو وہ جناب دیتی ہے, اور جب آپ گھر بیٹھ کے جناب 365 دن پورے سال کے پیسے بھی لیتے ہیں اور دفتر بھی نہیں جاتے. لیکن ایک ہوتا ہے لیو انکیشمنٹ, یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے بھی پورے سال کے لیتے ہیں لیکن آپ ہر مہینے دفتر بھی جاتے ہیں. اب دونوں میں فرق کس کو, فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ظاہر ہے لیو انکیشمنٹ والوں کو. آپ کو پتا موسٹلی لوگ لیو انکیشمنٹ LPR پہ زیادہ وہ جاتے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے, بچوں کے پاس جانا ہے, اپنا کو کاروبار کرنا ہے, میڈیکلی وہ آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے بس یار آپ چلتے ہیں.
لیو انکیشمنٹ والے وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں, جنہوں نے باہر بھی نہیں جانا, جو کہتے ہیں یار فزیکلی بندہ فٹ رہتا ہے, تو وہ لیو انکیشمنٹ پہ جاتے ہیں. لیو انکیشمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کی سروس کا 60واں سال ہوتا ہے. 365 دن کے نہ صرف آپ کو پیسے ملتے ہیں لم سم, بلکہ ہر مہینے آپ, چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چھٹی پہ نہیں جاتے, آپ دفتر پہ آتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. ایل پی آر میں آپ چھٹی پہ جاتے ہیں اور سال کے پیسے لیتے ہیں. اب فرق کیا ہے, ادھر صرف آپ کو چھٹی ملی اور سال کے پیسے ملے, ادھر کیا ہوتا ہے سال کے پیسے بھی ملیں گے, چھٹی آپ نے خود نہیں کی, آپ کو ہر مہینے کی سیلری بھی ملے گی, الاؤنسز بھی ملیں گے, انکریمنٹ بھی ملے گی, اور جب گورنمنٹ اسکیل ریوائز کرے گی تو اس کا فائدہ بھی ہوگا, اور اینڈ پہ جا کے چونکہ آپ کا جتنی پینشن بنتی ہے وہ آخری آپ کی بیسک پے بنتی ہے. تو لیو انکیشمنٹ والے مزے میں رہتے ہیں, اس میں بہت زیادہ لاکھوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. بی ایف بینوولنٹ فنڈ ہے جی, جی ایف جنرل پروویڈنٹ فنڈ ہے, پی سی ایف یہ گورنمنٹ کا بٹوا جسے ہم کہتے ہیں, پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ, اس کا مطلب اس میں سے ہمیں جو تنخواہ اور جو الاؤنسز ملتے ہیں وہ اس میں سے ملتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ کو ٹیکسز آتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, جو بھی لونز آتے ہیں وہ سارے پی سی ایف میں جاتے ہیں اور اس میں سے تنخواہیں ملتی ہیں. ڈبلیو ای ایف ود افیکٹ فرام ہے, یعنی اس ڈیٹ سے لازم لاگو ہے. اپروپو ریفرنس, سپرا کا مطلب ہوتا ہے ابو, میلافائڈی بد نیتی کے ساتھ, اور بونافائڈی اچھی نیت کے ساتھ. اب ایک لفظ جو بڑا یوز ہوتا ہے وہ ہے کارڈر, اس کو کیڈر بھی اس کا تلفظ صحیح ہے, کارڈر بھی صحیح ہے. یہ ہوتی ہے جی ٹوٹل اسٹرینتھ آف اے پوسٹ آف اے پرٹیکولر کیٹیگری لائک گریڈ 1 سے 15 اور 16 سے 20. اچھا اب سن لیں کارڈر کیا ہے. اب جیسے ہمارے سیشن کے اندر لیکچرر بھی ہیں, انسٹرکٹر بھی ہیں. اب انسٹرکٹر کا بھی 17 ہے, وہ بھی ایچ ای ڈی میں, لیکچرر کا بھی 17 ہے, وہ بھی ایچ ای ڈی میں, لیکن ان کی سینیورٹی علیحدہ ہے, ان کی سینیورٹی علیحدہ ہے. تو ایک پوسٹ کے اندر جو ٹوٹل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا کارڈر ہوتا ہے. یعنی لیکچرر میل کی ایک سینیورٹی ہے, اور اس کے اندر جتنے لیکچرر ہیں دیٹ از کالڈ دی ٹوٹل کارڈر اسٹرینتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب اس کے کچھ فیچر ہوتے ہیں ہر کارڈر کے. پہلی بات, نیچر آف جاب ڈسکرپشن اور رسپانسبلٹیز ان کی سیم ہوتی ہیں. آگے آ جائیں, سیپریٹ سینیورٹی ہوتی ہے دونوں کی. اب انسٹرکٹر کی سینیورٹی علیحدہ ہے, لیکچرر میل کی سینیورٹی علیحدہ ہے, لیکچرر فیمیل کی سینیورٹی علیحدہ ہے. اسی طرح سینیورٹی کالج اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے. کیا مطلب, جیسے آپ کے جو اسکیل 1 کے آفیشلز ہوتے ہیں نا, مالی, بیلدار, نائب قاصد, جی بلاوی, بیلدار, ان کا جو ان کی سینیورٹی کالج لیول کی ہوتی ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں جونیئر کلرک, سینئر کلرک, ٹھیک ہے نا جی. ان کی سینیورٹی ہوتی ہے جی ڈسٹرکٹ لیول کی. پھر آ جاتے ہیں آپ کی, بلکہ ڈویژن لیول پہ جو چلتی ہے ان کی ساری پوری ڈویژن کی, ایک ڈسٹرکٹ کی چلتی ہے, جو کلرک ہوتے ہیں, جونیئر کلرک ہوتے ہیں, سینئر کلرک ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ کی علیحدہ ہوتی ہے. اور ڈویژن پہ جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ اوور آل پوری ڈویژن کی سینیورٹی ہوتی ہے. جب یہ گریڈ 16 یا 17 میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈویژنل لیول پہ بنتی ہے. اور پھر 17 لیول پہ جو کچھ پوسٹیں ہیں ان کی پروونشل لیول کے اوپر جا کے سینیورٹی بنتی ہے. جیسے لیکچرر کی ہم سب کی صوبائی سطح کی سینیورٹی ہے, لیکن ایک مالی کی سینیورٹی اس کے کالج کے لیول کی ہے. ایک جونیئر کلرک کی جو سینیورٹی ہے وہ اس کے ڈسٹرکٹ لیول کی ہے. لیکن جو گریڈ 16 کی ہے یا 17 کی ہے وہ پروونشل لیول کی بھی ہو سکتی ہے, ڈویژنل لیول کی بھی ہو سکتی ہے. سروس رولز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قانون پنجاب گورنمنٹ کا بھرتی کا ایک ہی ہے, لیکن بھرتی کے قوانین جو ہیں وہ ہر محکمے کے علیحدہ علیحدہ ہیں. یعنی ایکٹ ایک ہی ہے پنجاب گورنمنٹ کا, لیکن رولز 42 یا 45 محکموں کے اپنے اپنے ہیں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو 3 بڑے بڑے رولز ہیں, نمبر 1 ہے وہ جو ہم کالج ٹیچر ہیں, لیکچرر, ہم جو اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, فل پروفیسر, ہمارے جو سروس رولز ہیں وہ ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالج ایجوکیشن ریکروٹمنٹ رولز 1989. یہ امینڈ ہوئے تھے پہلے 2002 میں, بعد میں پھر یہ 2018 میں جب امینڈ ہوئے تو اس کے اندر انڈکشن ٹریننگ نئے آنے والوں کے لیے اور پروموشن لنک ٹریننگ آلریڈی ان سروس لوگوں کے لیے رکھ دی گئی. دوسرے رول جو سروس رول چل رہے ہیں جو پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالج ونگ منسٹریل پوسٹ سروس رول 2002, یہ جو گریڈ 1 سے لے کے مالی, نائب قاصد سے لے کے اوپر سپرنٹینڈنٹ تک جو رول چلتے ہیں انہیں منسٹریل پوسٹ کے رولز کہتے ہیں. اور تیسرے رولز جو ہمارے کامرس ونگ کے بھائی ہیں ان کے دی ہائر ایجوکیشن کامرس اسٹریم سروس رولز 2018. تو یہ 3 رولز چل رہے ہیں. 2 کے لیکچر اسسٹنٹس کے رولز علیحدہ ہیں, لائبریرینز کے رولز علیحدہ ہیں, وہ بھی ہائر ایجوکیشن کے علیحدہ ہیں. تو ہمارے جو ایچ ای ڈی کے رولز ہیں جناب وہ یہ رولز ہیں. اب فارمیٹ کیا ہوتا ہے ان سروس رولز کے, اس میں لکھا کیا ہوتا ہے,
पहला जो पॉइंट होता है ना, पहला कॉलम, उसमें लिखा होता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, वो लिखा होता है जी हायर एजुकेशन, यानी वो मिनिस्टीरियल हैं, वो कॉलेज वाले हैं, वो कॉमर्स विंग के हैं, सब के डिपार्टमेंट के आगे लिखा हुआ है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। फंक्शनल यूनिट की बात जब आती है तो लेक्चरर प्रोफेसर के आगे कलीजिएट विंग लिखा, कलीजिएट ब्रांच लिखा हुआ है, क्लर्कों और नायब काजों के आगे मिनिस्टीरियल पोस्ट लिखा हुआ है, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके आगे कॉमर्स विंग लिखा हुआ है। फिर आगे आता है तीसरा कॉलम, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो हर रूल्स में उसकी पोस्ट लिखी होती है, लेक्चरर, एपी, एसोसिएट, फुल प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, सीनियर चीफ इंस्ट्रक्टर, इसी तरह लैब अटेंडेंट, माली, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी इसी के अंदर लिखा होता है कि किस पोस्ट की जो है ना, चौथे कॉलम में लिखा हुआ होता है कि इस पोस्ट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, यानी 1 से 3 प्रिंसिपल, 4 से 15 डिप्टी, 19 से ऊपर चीफ मिनिस्टर। टोटल 10 कॉलम होते हैं सर्विस रूल्स के हर महकमे के अपने अपने। पांचवें कॉलम में लिखा होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है अगर इब्तदाई तकर्री करनी है, और अगर ट्रांसफर से होके आना है तो फिर क्वालिफिकेशन उसकी क्या है। और छठे कॉलम में लिखा हुआ है कि प्रमोशन के जरिए भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी। सातवें कॉलम में लिखा हुआ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, के ये रिक्रूटमेंट इस पोस्ट के डायरेक्ट कोटे पे होगी, ट्रांसफर पे होगी, या इनिशियल रिक्रूटमेंट पे होगी। फिर कॉलम नंबर 8 सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है कि एज लिमिट क्या होगी, मिनिमम, और रूल 9 में लिखा हुआ है मैक्सिमम एज क्या होगी। मिनिमम याद रखें 18 से कम किसी पोस्ट के लिए नहीं हो सकती, उससे ऊपर ऊपर मैक्सिमम जो वहां पे लिखी हो, प्लस जो एज रिलैक्सेशन 1976 के एज रिलैक्सेशन रूल्स के तहत लिखी हो। 10वें कॉलम में लिखा होता है कि क्या इस पोस्ट के लिए अगर कोई प्रमोशन है या न्यू अपॉइंटमेंट है तो कोई ट्रेनिंग या एग्जाम भी रखा हुआ है। तो हमारे जो 2018 में अमेंडमेंट हुई और कॉमर्स की भी 18 में अमेंडमेंट हुई, उन दोनों के अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग और पीएलटी ट्रेनिंग रख दी गई। अब जनाब अगला मरहला आ गया जब आपको सर्विस रूल्स का, याद रखें सर्विस रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि सर्विस रूल्स के बगैर ना तो किसी की भर्ती हो सकती है और ना भर्तीशुदा बंदे की प्रमोशन हो सकती है। उसके लिए पहले रूल्स बनाने पड़ेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू SNGAD बनाएगा, तो फिर जनाब आप भर्ती या प्रमोशन करेंगे। अब अगला मरहला आ गया, आपने इश्तहार बनाना है। पहले आप जॉब ऑफर तैयार करेंगे जिसको हम इश्तहार कहते हैं। आप देखेंगे कि आप कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर भर्ती करना चाह रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं। फिर आप देखेंगे उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने काम क्या करना है। ज़ाहिर है जब PPSC में लेक्चरर्स की जाती हैं तो वो साथ लिख के भेजते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप जनाब जब इश्तहार दे देंगे तो फिर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, फिर आप एक स्क्रूटनी कमेटी बनाएंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाएगी। वो स्क्रूटनी कमेटी चेक करेगी कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं, किसकी उम्र पूरी, किसकी नहीं, किसकी तालीम पूरी, किसकी नहीं। और फिर जनाब एक लिस्ट बन जाएगी कि ये एलिजिबल है, इनका इंटरव्यू लिया जाए। फिर उनका इंटरव्यू वो कमेटी 3 मेंबरान की करेगी जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद जनाब जब इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसको कमेटी के तीनों मेंबर साइन करेंगे, और जिस दिन से साइन करेंगे 190 दिन के अंदर अंदर वो सारी भर्ती मुकम्मल करनी होगी। जब आपने ये सारा ज़हन में सोच लिया तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने बनाया इश्तहार। अब ये एक इश्तहार है स्केल नंबर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले ये क्लास 4 का लफ्ज़ लिख दिया करते थे, तो चूंकि सारे प्रिंसिपल जो पंजाब के कोई 850 के करीब पूरे पंजाब के कॉलेज प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग दी थी, और उसमें भी मैंने उनको रिक्रूटमेंट पॉलिसी पढ़ाई थी और पीडा भी पढ़ाया था। तो वहाँ मैंने इनको बताया था कि ये क्लास 4 मत इनको लिखा करें, ये स्केल 1 की पोस्ट होती है। तो अब जनाब ने स्केल 1 लिखना शुरू कर दिए जो पीछे भर्तियाँ हुई हैं। तो फिर आपने जब इश्तहार बनाया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कोटाज निकालने होते हैं, और कोटा 5 तरह के होते हैं, अपने जहन में बिठा लें। पहला कोटा तो ओपन मेरिट का होता है, ओपन कोटा होता है, ओपन मेरिट जिसको कहते हैं। दूसरा कोटा होता है 3% डिसेबल लोगों का। तीसरा कोटा होता है 15% खवातीन का कोटा। चौथा कोटा होता है इन सर्विस और रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके बच्चों का कोटा जो कि 20% होता है। और 5% होता है माइनॉरिटीज का कोटा। अब ये कोटाज निकालने के लिए आपने सबसे पहले, ये सबसे मुश्किल काम ये है, लेकिन अगर आज आपको समझ आ जाएगी तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कमेटी का रुकन बनाया जा सकता है, आप प्रिंसिपल लग सकते हैं, आपको खुद भी पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ लेता है। फिर एग्जाम भी होना है इसके बाद, आज का आपका ये आखिरी लेक्चर है, इसके बाद आपका टेस्ट भी होना है, तो ये सारी चीज़ें उसी में आनी है। अच्छा, अब क्या करना है, कोटास कैसे निकालने हैं। अब फर्ज करें पहला कोटा है जी 3%
डिसेबल का कोटा। तो आप पहले चेक करें कि डिसेबल कोटे पे कितने लोग लगे हुए हैं। अगर तो 3% कोटे में 2% कोटा यानी 2 पोस्टें फिल है, एक खाली है, तो डिसेबल कोटे की एक असामी आप उसमें शामिल करेंगे। इसी तरह 15% विमेन का कोटा आप चेक करें, आपने देखा जी 10% कोटे पे खवातीन काम कर रही हैं, 5% कोटा की सीटें खाली हो गई, कोई रिटायर हो गए थे, फौत हो गए थे, छोड़ के चले गए, प्रमोट हो गए, आगे चले गए, तो वो आप सीटें दे देंगे। इसी तरह 20% जो कोटा इन सर्विस मुलाजमीन का है, तो आप देखेंगे कि पहले इस कोटे के अगेंस्ट कितने मुलाजमीन के बच्चे काम कर रहे हैं, वो माइनस कर लेंगे बाकी। क्योंकि अगर आप कोटे की पोस्टें जो ऑलरेडी कोटे पे लोग काम कर रहे हैं वो माइनस नहीं करेंगे, तो ये तो हर साल जब आप या जब भी भर्ती के लिए इश्तहार देंगे तो ये तो ओपन मेरिट सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर दफा भर्ती देते जाएंगे। पहले आपने 3% डिसेबल किए हुए थे, अगली दफा फिर 3% कर लिए, अगली दफा फिर 3%, ये तो ओपन कोटा खा जाएंगे सारे का सारा। तो कोटा निकालने के लिए पहले कोटे पे लोग कितने लगे हुए हैं उसको आपने माइनस करना है, फिर आपने कोटे निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें, आपने बताना है कि जी ये कौन सा दफ्तर है जहाँ पे ये इश्तहार है, इश्तहार बराए खाली असामियाँ कौन है, किस स्केल के लिए है, फिर उस पोस्ट का नाम क्या है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट आपने लिखा। आप याद रखें कि जब भी इस तरह इश्तहार दे के जनरल रिक्रूटमेंट होगी तो पूरे पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला कोई भी उम्मीदवार उसके लिए अहल होता है। ऐसा नहीं है कि लाहौर में आप दे रहे हैं, कहें जी मुल्तान वाले क्यों आ गए, पिंडी वाले क्यों आ गए, सरगोदे वाले क्यों आ गए। पूरे पंजाब के किसी डिवीजन में भर्ती होगी, बाकी सारे डिवीजन का डोमिसाइल रखने वाले उसके लिए अहल होते हैं। फिर मर्दो खवातीन आप बताएंगे जी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सादा कागज़ों पे दरखास्तें चाहिए, ये चीज़ें साथ लगाएं। फिर आप उसमें डेट भी बता देते हैं कि ये तारीख है, डाक के ज़रिए इस जगह पे आपने ये अपनी दरखास्तें भिजवानी है, इस डेट के बाद कोई दरखास्त कबूल नहीं होगी। फिर सीरियल नंबर आप लिखते हैं, सीरियल नंबर 1, ज़्यादा पोस्टें हो तो फिर 2 3 4 वो जितनी। नाम सामी लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, अब ये कहाँ लिखी हुई है, ये मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स में लिखी हुई है। स्केल इसका क्या है, एक कहाँ लिखा हुआ है, सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है। तालीमी काबिलियत कितनी, ये मिडिल पास होना चाहिए जी। ये कहाँ पे तालीम जो है ना ये लिखी हुई है, ये वहाँ पे लिखी हुई है जी सर्विस रूल्स में। उम्र की हद कितनी है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, कहाँ लिखी हुई है, सर्विस रूल्स में। और फिर कोटा यहाँ पे देखें कोई भी नहीं निकाला हुआ, उसकी वजह कि एक सीट के ऊपर क्या कोटा निकलेगा, तो कोई कोटा इनके पास नहीं है। ओपन मेरिट पे थी, ओपन मेरिट पे इन्होंने तादाद भी एक बता दी। फिर इश्तहार में आपने लिखना है कि जी सरकारी महकमों में लोग जो काम करते हैं या जो ऑटोनमस अदारों में काम करते हैं वो अपने महकमों की वसात से दरख्वास्त इरसाल करें। ये वही है जिसे हम थ्रू प्रॉपर चैनल कहते हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाए तो लियन पीछे रहता है। इंटरव्यू के वक्त तो उन्होंने कहा जी ओरिजिनल आपने आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ये सारे लेके आने। ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट 1974 उसमें लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें लेके आनी है। इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा, अलहदा कॉल लेटर भी नहीं इशू करेंगे इंटरव्यू के लिए। कॉलेज वालों को ये हक हासिल है कि वो चाहें इसमें तरमीम कर दें, इजाफा कर दें, कमी कर दें या इश्तहार ही ख़त्म कर दें। फिर भर्ती उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की जारी कर दी रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 और 2022 के मुताबिक होगी, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी 2004 वाली वो कॉन्ट्रैक्ट वाली पॉलिसी है। ठीक हो गया जी। फिर सिलेक्शन कमेटी का फैसला हतमी होगा जो अदालत में चैलेंज नहीं होगा, और दरखास्त गुजार का इंटरव्यू फलां डेट को इतने बजे कॉलेज के अंदर ही होगा। ये सारी चीज़ें बनेंगी इश्तहार को। और ये इश्तहार दिया किसने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ग्रेट स्केल एक की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रिंसिपल, तो ये इश्तहार उसने दिया हुआ और कोई नहीं इश्तहार दे सकता। ये आ गया आपका इश्तहार जनाब। अब मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिसीज इस वक्त चल रही हैं रिक्रूटमेंट की, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो डेली वेजेस पे है, या वो परमानेंट है, वो कौन सी है। एक पॉलिसी चल रही है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी, ये 2004 की है, जिसे अभी तक बहुत दफ़ा अमेंड किया गया है। एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 की थी जिसे अब 2022 में अमेंड करके फ्रेश नई पॉलिसी जारी कर दी गई है 2022 में। और तीसरी है जी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेली वेजर्स के। डेली वेजर्स को जब आपने रखना है तो उसकी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, क्योंकि इसमें बड़े इशू आ रहे थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि डेली वेजर्स के लिए भी पॉलिसी बनाए। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो जब कोई 1 साल काम कर ले तो कहते सानू पक्के करो, तो उसके लिए उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया। तो सब के एंड पे आप देख रहे हैं एस एन जी ए डी, तो ये एस सारी पॉलिसीज जारी करता है। 9 मार्च 2022 को जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, यानी ये आई है रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, यानी प्रोसेस यही होगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट वालों की 2004 की पॉलिसी के मुताबिक होंगी, जबकि इनकी एक्ट 1974 के मुताबिक होंगी जो सिविल सर्वेंट्स हैं। पहली बात यह है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस करना जिसके ज़रिए आप जो अहल उम्मीदवार हैं उनको अट्रैक्ट करें, उनको भर्ती करें, राइट जगह के लिए राइट बंदे को भर्ती करें,
اور بھرتی کرتے ہوئے ڈسکریمنیشن نہ کریں، میرٹ کے اوپر رکھیں۔ میرٹ کا مطلب کیا ہے؟ اخبار میں اشتہار دیں، دو میں دیں، کلاس، کاسٹ، کریڈ، کلر، پیٹرنیج، پیٹرمنی، آئیڈیالوجی، ویلتھ کی بنیاد پہ کسی کو بھرتی نہ کریں، اور جتنی پری ریکویزٹس ہیں میرٹس کے ان کو پورا کریں۔ وہ کیا ہے؟ سب کو ایکول اپرچونٹی دیں، کسی کے دباؤ میں مت آئیں، کمپیٹ کرنے دیں، سب کو فیئرنیس کے ذریعے کریں، آپ سارے ایکوٹی کا ٹریٹمنٹ دیں سارے کینڈیڈیٹس کو، اور اپوائنٹنگ اتھارٹیز کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ اب یہ جو ریکروٹمنٹس ہیں ساری، ان کو پیچھے کون قانون سپورٹ کرتا ہے؟ اور وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے۔ اس کا آرٹیکل 18 یہ بتاتا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی قانونی طور پہ پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 27 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو بھرتی کریں گے تو آپ اس کو میرٹ کی بنیاد پہ بھرتی کریں گے، ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے ریس، ریلیجن، کاسٹ، سیکس اور ریزیڈنس کی بنیاد پہ۔ پھر ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ کے رولز ہیں، قانون 1974 کا سیکشن 4 یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی بھرتی جب کی جائے گی وہ پریسکرائبڈ مینرز میں کی جائے گی۔ اور پریسکرائبڈ مینرز کے ہیں؟ وہ ریلیونٹ سروس رولز جو میں نے بتائے، جس کے مطابق پوسٹ کا نام کیا ہے، گریڈ کیا ہے، رکھے گا کون، اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے، تعلیم کتنی ہوگی، ایکسپیرینس کتنا ہوگا، ڈائریکٹ کوٹے کا کتنا ہے، تھرو پروموشن ہوگی یا ٹرانسفر ہوگی یا انیشیل ریکروٹمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ پالیسی یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پورے پنجاب کے لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے اجازت دینی ہے، لیکن 17A والے پورے پنجاب والے نہیں اپلائی کرتے، وہ اسی محکمے کے لوگ کرتے ہیں جس محکمے میں ان کے ماں باپ کام کر رہے ہوں۔ اور 20% کوٹے کا بھی پورے پنجاب کے اپلائی نہیں کرتے، وہ صرف اس ضلع کے لوگ اور وہ کینڈیڈیٹ جن کا اسی ضلع کا ڈومیسائل ہے وہ جناب 20% کوٹے ان سروس پہ کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 18 جو ہمارے قانون پنجاب کا بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میں، ایکسپیرینس میں، ایج لیمٹ میں، ان کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، وہ چاہے بھرتی جو 17A پہ ہو یا جنرل ریکروٹمنٹ ہو، تو آپ نے ان کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی۔ لیکن 17A کے تحت بھرتی کی ایڈورٹیزمنٹ دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے اور بین نہیں ہوتا کبھی بھی اس پہ۔ یہ میں آپ کو بتا چکا کہ جب آپ نے کوئی بھرتی ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پہ کرنی ہے تو آپ نے ایج کاؤنٹر کب لگانا ہے؟ 1 جنوری آف دی ایئر آف دی ٹیسٹ، اور انٹرویو پہ کرنا ہے تو درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ۔ پھر میں نے لیگل فریم ورک بتایا کہ گریڈ رول 16 یہ بتاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ پنجاب گورنمنٹ کے جتنے محکموں میں بھرتی ہوگی گریڈ 16 اور اس سے اوپر کی ساری بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کرے گا، اور گریڈ 11 سے 15 تک بھی کرے گا مخصوص محکموں کے اندر، جو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور رول 17 یہ بتاتا ہے گریڈ 1 سے 15 تک جو اپروپریٹ کمیٹیاں بنیں گی، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں، وہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ صرف اپوائنٹنگ اتھارٹی اکیلا ایک بندہ بھرتیاں نہیں کرے گا بلکہ ایک ٹیم ہوگی، گروپ آف پرسنز ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 1 سے 15 کے اندر جب بھرتی ہوتی ہے تو اس میں 3 ممبر ہوتے ہیں، ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی چیئرمین ہے، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی پی اے آفیسر، سیکشن آفیسر، سیکریٹریٹ سے اس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اب یہ کچھ محکمے ہیں، SNGAD، ریونیو، فائنانس، پولیس، انرجی، پریزن، فوڈ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اریگیشن، CNW، ہیلتھ، کوآپریٹو، ٹرانسپورٹ، ان میں جونیئر کلرک اور اسسٹنٹ بھی جو ہیں وہ PPSC سے بھرتی ہوتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بھرتی کانٹریکٹ پہ ہو یا ریگولر، سارے آپ جو ہے نا کمیشن سے ہی کریں، اور جو رولز اپلیکیبل ہوں گے سروس رولز کے اندر وہ ان کے اوپر لاگو ہوں گے، اور کوئی بھی وہ پوسٹ جس کے سروس رولز نہیں ہے پہلے اس کے سروس رولز SNGAD سے بنوائیں، پھر اس کے اوپر بھرتی یا پروموشن کریں۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میرٹ کے اوپر آپ نے بھرتیاں کرنی ہے، اور 1992 میں یہ فیصلہ دیا کہ جناب آپ کم از کم 2 اخبارات میں اشتہار دیں گے، ایک اردو اور ایک انگریزی میں، اور وہ ویل ریپیوٹڈ اخبارات ہوں گی۔ دوسری بات، جو پریسکرائبڈ رول ہیں ان کو آپ فالو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کانٹریکٹ بیسس پہ جو لوگ رکھیں گے وہ سول سرونٹ نہیں ہوں گے، اور جو قانون 1974 کے تحت رکھے جائیں گے وہ سول سرونٹ ہوں گے۔ پھر ریکروٹمنٹ میرٹ کے اوپر کرنی ہے، ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے آپ کو مدد دینے کے لیے اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ایک سکروٹنی کمیٹی بھی ضرور بنائے جو دیکھے ایلیجیبلٹی اور ان ایلیجیبلٹی۔ پھر 1 سے 4 تک جب آپ نے بھرتی کرنی، ویسے یہ 4 سے 15 تک بھی موجود ہے، آپ جائیں گے گوگل پہ، وہاں جا کے لکھیں پنجاب گورنمنٹ ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 تو یہ پوری پالیسی آ جائے گی۔ اس کے اندر گریڈ 5 سے اوپر کا بھی یہ سارا شیڈیول دیا ہوگا، لیکن چونکہ بینگ پرنسپل بھرتی کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں 1 سے 4 گریڈ ڈرائیور کا ہوتا ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کرتا ہے، ایک
से 3 तबाह कर सकते हैं। अगर भर्ती के लिए ए ग्रेड के लिए आपने रखा हो इश्तहार में कि पढ़ा लिखा हो, तो फिर पढ़े लिखे के 45 नंबर होंगे, 50 नंबर पाँचवीं के अगर वो पाँचवीं पास है, 60 नंबर मिडल पास है, और 65 नंबर अगर वो मैट्रिक है। जहाँ इब्तदाई तलीम पढ़ा लिखा होगा, मैट्रिक से ऊपर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर प्राइमरी अगर आपने इब्तदाई तालीम रखी है किसी पोस्ट के लिए, तो 50 नंबर प्राइमरी के, 60 मिडल के और 65 मैट्रिक के। मैट्रिक से ऊपर कोई नंबर नहीं तालीम का दिया जाएगा। फिर अगर आपने तालीम रखी है पहले ग्रेड के लिए मिडल, तो फिर जनाब मिडल के 50 नंबर, मैट्रिक के 60 नंबर, इंटरमीडिएट अगर बच्चा होगा तो 65 नंबर। इससे ऊपर चाहे उसने एमए एमफिल जो भी किया कुछ नहीं मिलेगा। मैट्रिक अगर आपने बुनियादी तालीम रखी है, तो मैट्रिक में ए ग्रेड लिया हुआ तो 65 नंबर, बी लिया हुआ तो 60 नंबर, सी लिया हुआ तो 56 नंबर, डी ग्रेड लिया हुआ तो 49 नंबर, और ई ग्रेड लिया हुआ तो 42 नंबर जनाब उसको आप देंगे। फिर 10 नंबर रखे हुए हैं कि अगर एक्स आर्मी मैन है, सॉरी ये अगर एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल तक है तो उसके 10 नंबर रखे हुए हैं, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5 नंबर दिए जाएंगे, और 2 साल का होगा तो 7 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट पोस्ट का होगा तो 10 नंबर। इससे ऊपर जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक्स आर्मी मैन को हाफिज कुरान के 5 नंबर हैं जी, और उसके बाद 20 नंबर रखे गए हैं इंटरव्यू के, और ये टोटल 100 नंबर है। ये वो कमेटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेयरमैन है, 1 से 15 तक क्वेश्चन भी करते हैं और ये भर्ती भी करते हैं। फिर मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ कोटा बता दिया। ये रूल 1973 के हैं जिसके तहत कार्डर स्ट्रेंथ पे होते हैं। लेकिन ये समझ लें, जो डिसेबल का कोटा होता है ये टोटल इस्टेब्लिशमेंट का होता है। मसलन एक कॉलेज के अंदर पहले स्केल में जितने लोग हैं वो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी माली नायब का ये टोटल इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। इसका 3%, और अगर पहले ही लोग लगे हुए हैं तो वो उतना कोटा माइनस कर दिए। अगर 3% पूरे ही लोग पहले लगे हुए हैं तो डिसेबल का कोटा नहीं निकलेगा। 15% कोटा ये कार्डर स्ट्रेंथ पे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया कार्डर स्ट्रेंथ क्या होती है। 20% कोटा जो है ये 1 से 5 तक जूनियर क्लर्क के बच्चों का, रिटायर्ड और इन सर्विस बच्चों का होता है। ये भी कार्डर स्ट्रेंथ पे निकालना। क्या मतलब, डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जूनियर क्लर्क की भर्ती करने लगे हैं तो 100 जूनियर क्लर्क काम कर रहे हैं, तो पहले चेक करें 100 जूनियर क्लर्कों में 20% पे, पहले 20% कोटे पे कितने लोग कर रहे हैं काम। फर्ज करें 20 कर रहे हैं, 5 लोगों की सीटें खाली हैं तो 5 सीटें आप इस कोटे की शामिल कर लेंगे। लेकिन एक कोटा बड़ा यूनिक है, वो है 5% माइनॉरिटी का कोटा। ये आपने जितनी मरतबा साल में 5 मरतबा भी आप पोस्ट अनाउंस करेंगे ना, तो जितनी खाली पोस्टें करेंगे उसका 5% आप माइनॉरिटी के लिए लाजमी निकालेंगे। एक और चीज़ अहम याद रख लें, अगर ये चारों कोटा में से कोई कोटे का उम्मीदवार ना आए तो ये सारी कोटे की सीटें ओपन मेरिट में चली जाती हैं। ये कानून है। उसके बाद स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप ये है कि खाली सीटों को आप काउंट करते रहें। फिर आप देखें जब आप भर्ती करने लगे हैं, भर्ती पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये रूल 17A पे लागू नहीं होता। फिर आपने कम अज़ कम 2 अखबारात में इश्तहार देना है। इश्तहार में 15 दिन का टाइम देना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी दरखास्तें जमा कराएं। जब एलिजिबल कैंडिडेट्स की आ जाएगी तो फिर आपने उनकी स्क्रूटनी करानी है स्लैब अपनी डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी के ज़रिए। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम्स का ब्रिट टेस्ट ले रहे हैं तो उनके लिए अलहदा उनका जो है ना वो टेस्ट बनाएं। फिर रेलिवेंट्स जो सिलेक्शन कमेटी है सूटेबल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेगी, और ज़ाहिर इंटरव्यू के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के बाद 190 दिन के अंदर अंदर ये सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करना होता है। ये इसलिए कि 190 दिन के अंदर अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आप वेटिंग लिस्ट वाले को बुला सकते हैं। किसी का कोई मेडिकली प्रॉब्लम आ गया, उसको कहा गया कि जनाब ये 3 महीने ट्रायल पे है, तो उसको टाइम देने के लिए। तो ये जो लोग फिर नहीं आते या मेडिकली अनफिट निकल आते हैं तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट में से मे बी अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो आप उसको कर। अब ये 190 दिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जब आप इंटरव्यू ले लेते हैं, कमेटी इंटरव्यू ले लेती है और मेरिट लिस्ट पे साइन कर देती है कि ये 5 बंदे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो जिस डेट को दस्तखत होते हैं उस डेट से 190 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल होना होता है। अगर कोई ज्वाइन करके छोड़ जाए, उसकी जगह भी लगा लें, कोई रिजाइन कर जाए, तो 190 दिन के अंदर इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पहले ऑफर लेटर जारी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपने रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी शराइत रखें, आगे जाके बताता हूँ वो कौन सी हैं। रेगुलर रखना है तो वो सारी रेगुलर की आपने शर्तें रखनी है जो कि एक्ट 74 में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो फिर आप वो अपॉइंटमेंट अगर ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर ले, फिर आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। फिर उसको कहना आप मेडिकल करवा के आए।
जेन्युइन सर्टिफिकेट्स भी उसके चेक करने हैं। मेडिकल पूरी सर्विस में एक ही दफ़ा होता है, 60 सालों में सिर्फ एक ही दफ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे फिर आप रेगुलर हो गए तो आपको कहेंगे नया लेके आए, ऐसे नहीं होता, वो एक ही चलता है। लेकिन जो हर साल हम मेडिकल कराते हैं वो डिफरेंट, वो रूटीन का मेडिकल है। सर्विस मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी सर्विस में एक ही दफ़ा होता है। अगर सर्विस में एक दिन का भी गैप ना हो, एक दिन का भी गैप आ जाए तो आपको मेडिकल दोबारा करवाना पड़ता है, याद रखें। फिर पूरा महकमा जो है ना वो साल के अंदर अंदर ये इस प्रोसेस को होल्ड करेगा और मुकम्मल कराएगा। रिक्रूटमेंट ऑटोनमस बॉडीज के अंदर भी इसी तरीके से होंगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने सर्विस रूल्स या रिक्रूटमेंट डिफरेंट उसको बनाना तो CM से बोल ले रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो नहीं होते, हेल्थ में होते हैं, CNW में होते हैं। साल साल का मंसूबा होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉग रखते हैं, उसके लिए भी क्राइटेरिया SNGAD ही अप्रूव करती है। फिर अगर कोई एज रिलैक्सेशन दी हुई है, जैसे रूल 1976 के तहत 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी हुई है, 10 साल की डिसेबल लोगों को एज रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है, 7 साल की फीमेल्स को दी हुई है, तो ये सारी शामिल करके टोटल एज जो है ना वो बनाई जाती है। फिर बोगस डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई भर्ती हो जाए तो आपने ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखना है कि अगर आप किसी लेवल पे भी पकड़े गए कि जनाब आपने बोगस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भर्ती ली है तो आपको या खिलाफ FIR भी होगी और सारे पैसे भी वापस लेंगे। फिर आपने एक रिक्रूटमेंट कंप्लेंट रेड्रेसल सेल बनाना होता है, जिसका काम ही होता है कि रिक्रूटमेंट के दौरान अगर कोई शिकायत आती है तो उसको सुनना, उसका फैसला करना। अगर बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं तो सारी रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकती है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिस बंदे ने गलत काम किया है। फिर यह है कि जब आपने भर्ती का काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सादा कागज़ों पे आपने डाटा लेना है। इंटरव्यू के टाइम पे उन्हें कहना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए, जिनको आप सिलेक्ट कर लें उनको कहें टेस्टेड कॉपियां जमा कराएं, क्योंकि कैंडिडेट्स बेचारे बहुत गरीब भी होते हैं, खाने को कुछ रोटी नहीं होती, तो वो कहाँ से वो फोटो कापियाँ कराएंगे और वो सारा मामला। फिर अगर आपने टेस्ट लेना है या इंटरव्यू लेना है तो ये रूल कहते हैं कि आपने 7 दिन का टाइम देना है, और ये पॉलिसी चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल से जारी हुई है। अब 17A की बात कर लेते हैं। इन सर्विस डेथ हो जाए या बंदा मेडिकली अनफिट हो जाए तो उसके बच्चे को नौकरी मिलती है ग्रेड 1 से 11 तक। उससे ऊपर अगर उसने भर्ती होना है तो फिर उसको 10 नंबर एडिशनल जो है वो दिए जाएंगे। भर्तियां या तो इलिटरेट वाली हो सकती हैं स्केल 1 में, या जूनियर क्लर्क की भर्ती करानी है तो आप में इंटरमीडिएट और सेकंड डिवीजन और टाइपिंग आपकी 25 वर्ड होने चाहिए। और अगर आपने ग्रेड 16 या उससे ऊपर जाना है, ओपन मेरिट के ऊपर भर्ती पे जाना है, तो आपको 10 नंबर जो है वो मिलेंगे। इसका तरीका है। फिर मेडिकली अगर कोई बंदा अनफिट हो जाता है तो वो कैटेगरी A में, ये कैटेगरीज इसलिए कि ये सिविरिटी इसमें बताई जाती है कि कैटेगरी A ये है कि ये बंदा ना तो वो काम जिस पे इसको भर्ती किया और ना कोई भी और काम, कोई काम नहीं कर सकता, बिल्कुल खत्म हो गया। B कैटेगरी वो होती है कि जनाब ये जिस काम के लिए भर्ती हुआ था ये तो नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है। और C ये होता है कि ये बस ये इसको रिटायर कर दें, ये करे या ना करे, मेडिकली जाना चाहता है। क्योंकि C वाले को नौकरी नहीं मिलती, A और B वाले को मिलती है, लेकिन ये केस ऑनरेबल कोर्ट्स में चल रहा है कि ये चूंकि एक स्पेशल रिलीफ होता है। एक बंदा जब मेडिकली डिसेबल हो गया तो फिर आप उसके बच्चे को वो नौकरी पे क्यों नहीं रखते, ग्रेडों में क्यों तकसीम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए 17A में भी। 17A रूल पे कभी भर्ती पे पाबंदी नहीं होती। डिसेबल लोगों को 17A के तहत 10 साल की एज रिलैक्सेशन भी होती है। जनरल रूल के टाइम पे भी होती है। 5 साल की वैसे सबको एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। 17A के तहत याद रखें भर्ती पे कभी भी पाबंदी नहीं होती, इसका इश्तहार भी नहीं देना होता। और ये नौकरी किसी टाइम भी दी जा सकती। क्या मतलब, आज किसी का बाप फौत हो गया और बच्चा अभी 8 साल का है, तो मैंने आपको बताया नौकरी के लिए कम से कम उम्र कितनी, 18 साल। अब वो बच्चा 10 साल इंतजार करेगा, जब वो 18 वर्ष का होगा तो फिर वो 17A का फायदा लेगा, या फिर उसकी माँ या बेवा ले लें, वो जैसे भी उनकी मर्जी, लेकिन पहला राइट बच्चे का है। और बाकी फैमिली वाले सारे एफिडेविट लिख के देंगे कि और कोई नौकरी ना लेगा ना क्लेम करेगा। लेकिन 17A में कोई बैन नहीं होता, इश्तहार भी नहीं देना होता, लेकिन तालीम, एक्सपीरियंस और एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जितनी गवर्नमेंट ने दी है उससे ज्यादा होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। फिर अब नॉर्मली ये एक बच्चे को नौकरी मिलती है, लेकिन स्पेशल और मैक्सिमम 2 बच्चों को नौकरी मिल सकती है। शर्त यह है कि तब दोनों बाप और माँ दोनों सरकारी मुलाजम हो तो एक नौकरी, एक बेटे
کو کی طرف سے, دوسرے کو ماں کی طرف سے ملے گی. اب اگر مرحوم جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں تو فرسٹ 5 کے بچوں کو یا بیوہ کو پہلے نوکری ملے گی, یا بیوی کو اگر انکیپیسیٹیٹڈ ہوا تو. اگر بچے بھی نہیں ہیں پہلی شادی میں سے, بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر دوسری کی باری آئے گی. لیکن پینشن میں ایسا نہیں ہوگا, پینشن میں دونوں کو برابر برابر پینشن ملے گی. اب ایک سوال کھڑا ہوا کہ جی کیا شادی شدہ بیٹے اور بیٹی کو بھی نوکری مل سکتی ہے 17A کے تحت؟ تو بالکل مل سکتی ہے جناب, ان کو بھی. اور پھر یہ ایک سوال آیا کہ جو 20% کوٹے پہ لگا ہے, کیا وہی بچہ 17A پہ بھی لگ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. 17A والا 20 پہ, 20% کوٹے والا 17 پہ نہیں لگ سکتا. مگر اگر ایک بیٹا جو ہے وہ 20% ان سروس کوٹے پہ لگا ہے اور بعد میں باپ کی ڈیتھ ہوگی تو دوسرا بیٹا 17A پہ لگ سکتا ہے, یہ آپ نے رکھنا ہے. اب اگر کانٹریکٹ پہ بھرتی کرنی ہے تو یہ شرطیں آپ نے آفر لیٹر اور اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھنی ہے. پے پیکج ہے کہ لم سم پیکج ملے گا, یا پے اسکیل ہے تو جیسے سب کو اسکیل ملتے ہیں تو یہ پے اسکیل پہ HED کے اندر رکھے جا رہے ہیں. کانٹریکٹ 3 سے 5 سال کا ہوگا جو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے بغیر کو وجہ بتائے. یہ کانٹریکٹ نان پینشنیبل ہوگی, اس کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا ریگولر امپلائمنٹ میں. گورنمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے. فائنینشیل اسسٹنٹ جو پے اسکیل پہ کانٹریکٹ والے ہیں ان کو ملے گی. ایکسٹینشن ان کو اب کوئی نہیں ملتی کیونکہ ریگولرائزیشن ایکٹ 1918 بن گیا, 2018 بن گیا ہے, جس کے مطابق اب 3 سال کے بعد اپوائنٹنگ اتھارٹی کمیٹی بنائے گی. بندہ سوٹیبل ہے یا سیٹسفیکٹری سروس کی ہے تو اس کو ریگولر کر دیا جائے گا, ورنہ نوکری سے نکال دیا جائے گا. جس کا آپ کانٹریکٹ ختم کریں فوری تنخواہ بند کر دیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ نان ٹرانسفریبل تھی, لیکن بعد میں فیمیلز کو جب آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں گے تو اس میں لکھیں گے کہ 2 اس کی ٹرانسفرز ہو سکتی ہیں, میل کے لیے 1, اور ڈسیبل کو گھر کے پاس لگانا ضروری ہوتا ہے. ریگولر بندہ کانٹریکٹ پہ جا سکتا ہے, کانٹریکٹ والا ریگولر پہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سول سرونٹ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کانٹریکٹ پہ نہیں لگ سکتا. پے آن الاؤنسز جو ہیں ویسے ہی ہیں جیسے ریگولر لوگوں کے ہیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن کانٹریکٹ والوں کی 2004 کے مطابق آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, لین ان کا بھی ویسے ہی رہتا ہے جیسے ریگولر کا رہتا ہے, یہ آپ ان کے لکھیں گے ان کے اپوائنٹمنٹ آفر لیٹر میں. پینشن ان کو کوئی نہیں ملتی, پے فکسیشن ویسے ہی ہوتی ہے. سینیورٹی ان کو ویسے ہی ملتی ہے, لیکن اگر ان کی سروس کانٹریکٹ سے جا کے یہ ریگولر پہ لگے یا ریگولر سے کانٹریکٹ پہ چلے گئے اور کانٹریکٹ 5 سال سے آگے چلا گیا تو ان کا نام سینیورٹی سے نکال لیا جائے گا, تو پھر پروموشن اور سینیورٹی کلیم نہیں کر سکتے اپنے جونیئر سے. ڈسپلنری ایکشن ویسے ہی ہونا ہے, ٹرمینیشن 1 مہینے کا نوٹس دے کے ان کو نکال سکتے ہیں. انکریمنٹ ان کو ملتی ہے. پے جب ریوائز ہوتے ہیں, اسکیل ریوائز ہوتے ہیں, ان کے بھی ریوائز ہوتے ہیں. 30%, یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے کانٹریکٹ والوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھنی ہوتی ہیں. چونکہ ان کو پینشن نہیں ملتی, ان کو 30% سوشل سیکورٹی بینیفٹ ملتا ہے. میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ انہوں نے بھی ویسے ہی دینا ہے جیسے دوسروں نے دینا ہے. جی پی فنڈ, گروپ انشورنس, بینیولنٹ کانٹریکٹ سے کانٹریکٹ والے بالکل نہیں دیتے. ریگولر سے کانٹریکٹ پہ جائیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ان کی آپشن ہے. جو نان ووکیشنل ڈپارٹمنٹ میں لگے ہیں جن کو سردیوں گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی, ان کے کانٹریکٹ امپلائی کو 10 دن کی ارن لیو ملے گی, جس کے سال بعد پیسے ملیں گے. لیکن جو امپلائیز جو ہیں وہ جن کو ونٹر اور سمر چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں لگیں گے تو ان کو وہ چھٹیاں انجوائے کریں گے, ان کو 10 دن کے ارن لیو کے پیسے نہیں ملیں گے. حاج لیو کانٹریکٹ والوں کو آپ ان کے آفر لیٹر میں لکھیں گے کہ 45 دن کی مل سکتی ہے پہلے 3 سے 5 سال کے کانٹریکٹ میں. اگر کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہو گیا تو اگلے ایکسٹینڈڈ میں 30 دن کی ان کو حاج لیو اور مل سکتی ہے, لیکن وہ وداؤٹ پے ہوگی, اور 15 دن کی ان کو عمرہ لیو مل سکتی ہے. Any honorable colleague, if you would like to ask any question, the house is open. السلام علیکم جی سر. جی وعلیکم السلام. سر ماشاء اللہ سے بہت زبردست ایکٹیویٹی سے مزہ آیا تم کو. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, ایک کوشچن تھا میرا کہ ایک بندہ اسٹڈی لیو کے اوپر ہے, جی ٹھیک ہے, اس نے پوری پروموشن ٹریننگ اٹینڈ کر لی, جی اب اس کی پروموشن کا کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں, جو بندہ اسٹڈی لیو پہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پروموشن لنک ٹریننگ لی کیسے, وہ تو لی ہی نہیں سکتا. جب آپ چھٹی پہ ہیں دیٹ مینس یو آر نو مور ورکنگ. وین یو آر نو مور ورکنگ یو کین ناٹ ٹیک دی PLT. if you have taken the PLT even ٹھیک ہے then, سر. اگر آپ 2 سال سے زیادہ آپ نے اس کی اسٹڈی لیو ہے آپ کی, تو جب آپ واپس آئیں گے تو 1 سال کی آپ کو PER ارن کرنی پڑے گی, تو پھر آپ اس میں. تو اگر آپ چھٹی پہ ہو کے, چونکہ اسٹڈی لیو کا مطلب آپ تو پڑھ رہے ہیں, تو ایٹ اے ٹائم آپ نے اسٹڈی لیو اور ٹریننگ کیسے اٹینڈ کی, تو اگر اس کے لیے آپ نے کوئی اسپیشل NOC جی لیا ہے تو دین اٹس آل رائٹ. اگر NOC نہیں لیا تو پھر آپ کو جی پرابلم سر. ہوگی, پھر آپ کو دوبارہ PLT کرنی پڑے گی.
نہیں سر NOC لیا ہے اور پراپر چھٹی لی ہے اور 2 مہینہ بھی ہوئے چھٹی لی ہے. نہیں, I'm not talking about your study leave and NOC for doing your study, but I'm talking about NOC to take this PLT while on study leave. رائٹ سر. ہاں جی, رائٹ, اب اس مجھے کی اگر دوبارہ آپ نے لینی پڑے گی پرمیشن لی PLT, اس ہے کا مطلب تو یہ. پھر یہ PLT آپ کے کام آ جائے گی. اگر آپ نے پرمیشن نہیں لی تو ایٹ اے جی ٹائم ٹھیک ہے. دیکھیں نا, آپ ایٹ اے ٹائم PhD اور PLT کیسے کر سکتے ہیں. جی رائٹ سر. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شبیر شاہ فرام فیصل آباد سر. جی شبیر سر. سر میرا کوشچن 17A کے حوالے سے ہے کہ بسم اللہ کریں کریں. ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے جی امپلائی, جی اور اس کے بعد اس کی جو بیگم ہے, بچے چھوٹے ہیں تو بیگم اس کی جو ہے وہ یہ چانس اویل کر لیتی ہے. تو جی سروس بھی ابھی اس کی پڑی ہے, تو پھر جو اس کی مسز ہے اس کو پھر ڈوئل سیلری ڈرا ہوگی اس کے ہسبینڈ کی اور اس کی اپنی بھی. نہیں, مجھے آپ کا کوشچن تھوڑا سا درمیان میں ڈسٹورشن آ گئی. کائنڈلی آئی ریکویسٹ یو ٹو ریپیٹ یور کوشچن. جی شور سر. مائی کوشچن سر از دیٹ کہ ایک امپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی اوکے مسز جو ہے وہ کے اکارڈنگ جو ہے وہ امپلائی ہو جاتی ہے. اوکے. اب اس کی مسز جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی سیلری بھی جو ہے وہ بھی ودرا کرائے گی اور اپنی بھی کرائے گی. کیا ٹو نہیں نہیں سیلریز؟ نہیں 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 نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. جب وہ آلریڈی سرکاری ملازمت کر رہی ہیں تو پھر وہ ایک ہی ٹائم میں 2 ملازمتیں تو کر ہی نہیں سکتی, 2 پیسے تو لے ہی نہیں سکتی. تو ان کے پاس آلریڈی نہیں. آپشن موجود ہے کہ وہ اپنے بچے کو انڈکٹ کرائیں. اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ ویٹ کرنا پڑے گا until they attain the age of 18 years of age and then they may be inducted. اب ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی سیلری بھی لے رہی ہیں, اپنی تنخواہ بھی لے رہی ہیں, اور 17 پہ دوبارہ وہ بھرتی بھی ہو جائیں. ایسا نہیں, یہ ڈبل جاپڈی نہیں ہوتی. اوکے اوکے. جی جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر راشد علی جی راشد کالج, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. ماشاء اچھا اللہ سر ماشاء ماشاء اللہ, اللہ. بہت اچھا راشد بھائی آپ لیکچر. ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر, آپ کچھ آگے مزہ آیا سر. سر بڑی بہت مہربانی, بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر تھا. اور بہت تھوڑی شکریہ سی رہنمائی فرما رہے تھے کہ جناب. اگر جناب ہمارے پاس صحیح وہ سنگل ہے تو اس پہ کوٹا کا کیسے ہم کریں گے ڈویژن, نہیں, مائنورٹی یا ڈسیبلٹی؟ دیکھیں آپ نے تو فیصلہ خود ہی کر دیا کہ جب ایک ہی آپ کے پاس پوسٹ ہے اس کے اوپر کوٹا تو ڈٹرمن ہونا ہی نہیں ہے, وہ آنی ہے اوپن میرٹ پہ نمبر 1. لیکن اگر اتھارٹی آپ کو اسپیشل لیٹر لکھ دیتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سیٹ ہے آپ اس کو فلاں کوٹے میں فل کریں گے, اوپن میرٹ پہ نہیں کریں گے, تو دین یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اوکے سر. اور دوسرا سر کہ ایک پروبیشن پیریڈ آپ نے فرمایا جی کہ جی. اس میں جو ہے نئے آنے والے ان کے لیے اور جو پروموشن والے ہیں, اس میں جو تھرڈ کیٹیگری آتی ہے تھرو ٹرانسفر, کیا ان کے لیے بھی کوئی لاگو ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جو تھرو ٹرانسفر آ رہے ہیں نا, اگر تو وہ اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر ہے اور یہ ٹرانسفر کا لفظ ان کے سروس رولز میں لکھا ہوا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپوائنٹمنٹ تھرو ڈیپوٹیشن ہے, اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر ہے, اپوائنٹمنٹ تھرو انیشیل ریکروٹمنٹ ہے. تو irrespective of the fact to which category they belong to, they are going to come under the umbrella of that particular law that has been written in the service rules. پیپر لے آؤ. Thank you my dear, thank you. Thank you very جی much. thank you my dear, my pleasure. السلام علیکم ظاہر صاحب. ڈاکٹر ہاشم جی فرم وعلیکم فیصل آباد سے السلام. بات. جی جی ڈاکٹر ظاہر صاحب, صاحب. یہ جو 17A کے تحت 10 نمبر دیے جاتے ہیں, یہ کس اسکیل کے جی جی, لیے ہیں؟ یہ دیکھیں جی, جب آپ کمیشن میں جاتے ہیں یا کسی ایسی پوسٹ پہ, یعنی 11 ایک سکیل سے لے کے 11 تک تو وہ ڈیٹرمن کر دیا گیا ہے نا کہ اس کے لیے جناب ایک سکیل کے لیے الٹریٹ ہونا
اور اگر آپ نے 11ویں اسکیل پہ جونیئر کلرک آنا تو انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈ ڈویژن اور 25 ورڈ ہونے. گریڈ 11 سے لے کے اوپر کوئی بھی پوسٹ جب جنرل ریکروٹمنٹ پہ آئے گی تو اس میں جب آپ کمپیٹ کریں گے تھرو اوپن میرٹ تو اس میں 10 نمبر دیے جائیں گے, اور یہ 10 نمبر تب دیے جائیں گے جب آپ 10 نمبروں سے فیل ہو رہے ہوں گے, اور یہ 10 نمبر جب آپ کو دیے جائیں گے تو آپ کو باٹم پہ لگایا جائے گا, اور اگر آپ اوپن میرٹ پہ سلیکٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ آپ کو 10 نمبر نہیں دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے باقی بھائی بہنوں سے یہ ایفیڈیوٹ بھی لیا جائے گا کہ جناب ان میں سے کوئی بھی بعد میں نہ ان 10 نمبروں کو استعمال کرے گا اور نہ انہوں نے پہلے کیا ہے, اور اگر کبھی اس کے الٹ ثابت ہو گیا تو پھر وہ کارروائی ہو جاتی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اگر دو میاں بیوی ہیں, دونوں جاب کرتے تھے, خاون فوت ہو گئے, تو اب دونوں پینشن بیوہ لے سکتی ہے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا ہے وہ ذرا پہلے اس سوال کا پہلے اس سوال کا جواب لے لیں آپ. میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن آئی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ اف اے پرسن واز سرونگ ان آرمی and the person got retired from army and he was eligible to be appointed in Punjab government, so he also retired from Punjab government, so he is taking double pension from army and from Punjab government simultaneously. Similarly ایک بچی تھی وہ اپنے باپ کی پینشن لے رہی تھی, تو اس نے اپلائی کیا جی میری اماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بھی سرکاری ملازم ہے, مجھے ان کی بھی پینشن دیں. تو ڈپارٹمنٹ نے ریگریٹ کر دیا, وہ کورٹ میں چلی گئی. آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ جناب وہ ایک جو پینشن لے رہی ہے وہ تو باپ کی طرف سے ہے, اب ماں بھی اس کی ہے تو ماں کی پینشن بھی چاہے وہ ایک ہی ریسیو کرنے والی ہے وہ اس کو ملے گی. ایک تو آپ کا ہو گیا پہلے سوال کا یہ جواب. اب آگے بتائیے. سر اس طرح کہ ایک بندہ ہے جس کے دو وائفز ہیں, ایک وائف ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی پینشن کیا کلیم کر سکتا ہے؟ دوسری وائف تو الائیو ہے ابھی. نہیں دیکھیں, ہر وائف کا اپنا اپنا حصہ ہے, 50% اس کا ہے 50% اس کا ہے. بیوی دوسری بیوی کو اپنا حصہ ملنا ہے, پہلا جو 50% ہے اور باقی ہے وہ پہلی جو فرسٹ فیملی ہے اس کے بچوں کو ملے گا, یا جو اور ایلیجیبل ہوگا اس کو ملے گا. ڈبل ایک بیوہ کو ڈبل پینشن نہیں ملنی. نہیں سر, کوشچن تھوڑا اس سے کنورس ہے اس کا نا, یعنی اگر وائف تھی وہ جاب کرتی تھی, وہ فوت ہو گئی, اب جو رنڈوا ہے اس کو پینشن ملے گی, اور اگر سر اس کی الائیو ہے تو بھی وہ لے سکتا ہے. اس کی دو نہیں دیکھیں, ایک پہلے بیوی تھی اس کی پینشن وہ لے رہا ہے, اس کے بعد جو دوسری بیوی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. نہیں وہ زندہ ہے, وہ پہلے شادی پہلے ہوئی تھی ڈیتھ سے. نہیں دیکھیں نا, اگر تو اکرو کر رہا ہے کہ جو پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی وہ پینشن لے رہا ہے, اوکے ویل اینڈ گڈ. اب دوسری بیوی کے بارے میں فرمائیں کہ وہ موجود ہے یا ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اب دوسرے پارٹ پہ آ جائیں. پہلے پارٹ کی پینشن وہ لے رہا, اوکے اگریڈ, یہ تو لیگلی الاؤڈ ہے. دوسری بات ٹھیک ہے, بس یہی مجھے جواب مل گیا. تھینک یو. جی وعلیکم السلام. ہلو جعفر صاحب, آپ بھی سیشن میں موجود ہیں, آپ بھی کوئی گفتگو کر لیں. جعفر عباس صاحب. جی سر, آپ کوشچن کریں, جو ابھی دوست کوشچن کر رہے ہیں کائنڈلی اپنا کوشچن کریں. سر اصل میں میٹنگ کا ٹائم ایڈ ہو گیا سر. اوکے جی, thank you very much my dear colleagues for having this session with me at the platform of DPI office for your PLT. Best wishes for your upcoming test of PLT and best wishes for your promotion from 17 to 18. It's Allah Hafiz from my side. Thank you very much, and thank you to the team of DPI office who has moderated this session. Thank you very much.